الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ من والوں نے ہمیں اور آپ کو یہ شعبان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ایک دعا کرتے تھے ہمیشہ، یا اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا، یہ آپ دعا کرتے تھے ہمیشہ، کیونکہ شعبان کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ، یہ دونوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں سرکار کی شخصیت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو چیز سرکار سے منسوب ہوتی لگ جاتی وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی، نسبت سے قیمت بڑھتی۔ ایک عام اینٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس اینٹ کو لا کر اگر ممبر پہ ہم نے لگا دیا اب یہ قابل احترام بن گئی۔ ایک عام کپڑا ہے، اسی کپڑے سے ہم نے زدان بنا دیا، قرآن سے نسبت جڑ گئی، اب اس کپڑے کی اہمیت بڑھ گئی۔ ظاہر ہے کہ جو چیز بھی سرکار سے منسوب ہوگی نسبت لگ گئی۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، وہ خاندان اتنا اونچا ہے کہ دنیا کے تمام خاندان سے اوپر اس کا درجہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ آج سید خاندان کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سید خاندان کو احترام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو سید لکھا ہے، وہ ان کی ایمانداری پر موقوف ہے۔ ہمارا کام احترام کرنا ہے، بس جب انہوں نے سید کہہ دیا وہ احترام کر دیا۔ بعض جگہ تو سید گھروں میں ہم بچیاں نہیں دے رہے، یہ سوچ کے کہ وہ جاہل رہتے، نعوذ باللہ۔ سرکار کو اپنے خاندان کی کسی بھی آدمی کی ذرہ سی توہین برداشت نہیں ہوتی، فوری آپ کو اس کی اطلاع مل جاتی۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے آدمی ہیں، محدث ہیں، یہ ایسے محدث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تو لوگوں نے اعتراض کیا، محدثین نے۔ واحد آدمی ہے جس پر کسی محدث کا اعتراض نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، واحد محدث۔ باقی جتنے محدثین حدیث بیان کرنے والے ان پر کسی نہ کسی کا اعتراض ہے، کسی نے جرح و تعدیل کیے، کسی نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ واحد آدمی، بلکہ امام بخاری کے استادوں میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن دیکھا ایک سید خاندان کے آدمی کو، گناہ کے کاموں میں ملوث تھے وہ، اور دوسرے آدمی کو دیکھ کر عبداللہ ابن مبارک نے تھوڑا سا طنز کیا، اور اس جو سید زادے تھے انہوں نے ان کو بلایا، ادھر عبداللہ ادھر، تمہارا اتنا اونچا مقام، ہمارا ایسا کیوں؟ تو پھٹ کر انہیں تانا دیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ وہ جو سید زادے تھے وہ ظاہری اعتبار سے اچھی حالت میں نہیں تھے۔ عبداللہ ابن مبارک محدث ہے، ان کا بولنا اپنی جگہ ظاہری اعتبار سے درست تھا، مگر جو انہوں نے تانا دیا تھا وہ تانا بہت خطرناک تھا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی،
آپ کہنے لگے ہاں ہاں بے شک میرے خاندان کے آدمی گناہ گار ہونے کی وجہ سے دور ہو گئے اور آپ بڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو ہے، روتے ہوئے اٹھ گئے، اس سید زادے کو ملے اور اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگنے لگے۔ اس لیے یاد رکھنا، سید جو بھی ہو، جو بھی خاندان ہو، جس جگہ کے بھی ہو، ان کا احترام واجب ہے ہم پر، اگرچہ کہ وہ ظاہری کوئی بھی حال میں ہو، ہمیں اس سے کوئی نہیں، کیونکہ نسبت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو سرکار سے نسبت، اس مہینے کو سرکار سے نسبت، کیا وجہ ہے یہ مہینے کو نسبت کیوں رکھی آپ نے؟ اللہ سے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ بیچ میں واسطہ اور ذریعہ، اب بیچ میں انسانیت اللہ کو نہیں پہچانتی تھی، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، اس لیے آپ نے بیچ کا مہینہ منتخب کیا شعبان کا۔ شعبان میں 5 حرف ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ شین سے شرافت کی طرف اشارہ ہے، یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ۔ عین سے علو مراتب کی طرف اشارہ ہے، یہ مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اونچے مراتب عطا فرماتے ہیں جس کو بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں 15 شعبان کو، شعبان کی 15ویں شب تھی، توبہ انہوں نے کیا تھا، چونکہ خواب دیکھا تھا ایک بھیانک، شراب میں ہمیشہ لت پت رہتے تھے، اسی رات میں انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت سارا اعتراضات کیا اس میں کہ شعبان کے مہینے میں نہ کوئی فضیلت کی رات ہے، نہ جاگنا فضیلت ہے، نہ روزہ فضیلت ہے، نہ وہ قبرستان جانا کوئی فضیلت ہے۔ میں آپ کو وضاحت کر دوں اس کی، شعبان کی جو شب برات ہے، اس شب برات میں جتنے بھی احادیث آئی وہ ضعیف ہے، مگر محدثین کا ایک ہمیشہ قانون ہے، اصول ہے کہ فضائل میں ضعیف احادیث چلتی ہے، اور ایک سے زائد جگہ سے ضعیف احادیث آتی ہے، ایک سے زائد احادیث ضعیف آتی ہے، مضمون ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ ایک فضیلت کا مقام رکھتی ہے۔ اس وجہ سے تمام اہل اللہ کا معمول رہا اس رات میں جاگنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے روزانہ آپ جاگتے تھی، جب سے آپ کو نبوت ملی آپ آرام نہیں کیے کبھی، مگر اس رات میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسی رات میں نہیں گئے، ایسا نہیں، بلکہ روزانہ آپ جنت البقیع جاتے تھے، قبرستان میں وہاں جا کر دعا کرتے تھے، اس راستے میں بھی آپ کا جانا ثابت ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں شروع کی ہے کہ یہ قبرستان جانے والے بدعتی کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ جانا بے شک رسول اللہ سے ثابت ہے، مگر آپ کا روز کا معمول تھا، یہ تقریباً آپ قبرستان جایا کرتے تھے، اس رات میں جانا بھی اس بات کی علامت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے بسترے کو چھوڑ کر جب گئے جنت البقیع میں، وہاں جا کر مومنین کے لیے مغفرت کی، اماں جان حضرت عائشہ کا پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے، یہ اہم ترین بات تھی۔ آپ نے خود فرمایا کیا بات ہے عائشہ تم کیوں پریشان ہو گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطری اعتبار سے بتا دیا، میں یہ چیز سوچ رہی تھی، آپ نے بتایا میں وقتوں کا نبی ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے، اہم ترین رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اس امت کے اکثر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، جیسا بنو کلب کے بکریوں کی تعداد کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ بنو کلب ایک خاندان تھا، ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ کی ریوڑ تھے، اور میں جتنے بکریاں ہیں یا ان کے اوپر بال ہیں اتنی کی تعداد میں میری اس امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے اللہ اس رات میں۔ یہ رات مانگنے والی رات ہے، اس رات کے آپ نے اور بھی بہت ساری فضائل بیان کیے، یہ تمام کے تمام فضائل اگرچہ کہ وہ ضعیف احادیث ہے، مگر تمام کی تمام اہل اللہ کا صحابہ کا تک کا معمول رہا اس رات میں جاگنے کا۔ یہ الگ بات ہے اجتماعی طور پہ نہیں جاگتے تھے، انفرادی طور پہ قبرستان جانے کا بھی معمول رہا ہے۔ بعض لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اور حقیقت میں ضروری نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں جو جاتے آتے رہتے ہیں، جو جاتے ہی نہیں، ایک موقع ہے تو وہ جانا چاہیے انہوں نے۔ اگرچہ کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے اور بڑے بڑے اکابر امت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چلے گئے، حضرت مولانا تقی عثمانی نے بھی لکھا ہے، دیگر لوگوں نے، انہوں نے جو لکھا ہے سنت کے اعتبار سے لکھا ہے، مگر افسوسناک بات ہے کہ آج امت مسلمہ نے قبرستان کا رخ بھول گئی۔ جانا کا بہت ہوگا تو کسی کا انتقال ہو جاتا تو قبرستان جاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت رہی ہے کہ آپ قبرستان جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور ہمیشہ دعا آپ امت کے لیے مانگتے رہتے تھے۔
اس وجہ سے آج کے دن ایک موقع مل جاتا چلے جاتے ہیں، اس کو ضروری نہ سمجھے، اس شب برات کا حصہ نہ سمجھے، مگر جاننا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ ہی میں نے بیان کر دی۔ تو بہرحال شب برات میں 5 حرف ہے، شین با الف نون، تو یہ علو مرتبت کی مقام رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کسی کو مقام اونچا دیتے تھے جو مانگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ جو مبرم ہے وہ اٹل ہے، معلق جو تقدیر ہے یہ لٹکی ہوئی۔ یہ جو لٹکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لٹکایا اعمال سے، اگر یہ عمل کرو گے تو یہ کروں گا، یہ دعا کریں گے تو یہ کروں گا، یہ کریں گے تو یہ کروں گا۔ اس کو اللہ نے انسانوں کے اوپر، انسانوں پہ ڈیپینڈ رکھ دیا، کچھ اختیار دیا۔ حالانکہ ایک دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ دعا کرنا بھی تقدیر میں طے ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھو دعا کر رہے ہیں ہم تو ہماری تقدیر میں تھا کہ ہم اس دعا کے ذریعے روزی بڑھا دیں گے، اس دعا کے ذریعے عمر میں برکت کریں گے، اس دعا کے ذریعے بیماری سے شفا پا جائیں گے، اس دعا کے ذریعے فلاں کام کر دیں گے۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کر رہے تو سمجھو ہمارے لیے تقدیر میں دعا نہیں لکھی گئی ہے۔ آج اگر ہم دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر مانو کہ اس رات میں ہم دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ عبادت بھی کریں گے اور جو کچھ ہم سے ہو سکا۔ اب یہ دعائیں مانگنا کیا ہے؟ دیکھو ایک آدمی 1000 سال بھی عبادت کرے، 1000 سال اور اللہ کا قبول نہ کرے تو اس کی 1000 سال کی عبادت کیا کام کی؟ شیطان نے صرف عبادت کرا تھا، دعا نہیں مانگا تھا۔ شیطان دعا مانگتا کہ مجھے گمراہ مت ہونے دے، ہلاک مت کر، تباہ مت کر۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کر لیتے مگر اس کی دعا کو رد نہیں کرتے تھے۔ اس نے یہی فیل ہو گیا، یہی فیل ہو گیا، کہیں دعا نہیں کیا، اس نے عبادت بہت کیا۔ عبادت کو قبول کروانے کی چیز دعا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ سرکار سے بڑا عابد اس دنیا میں کوئی نہیں، زاہد کوئی نہیں، عارف کوئی نہیں، مگر اندازہ لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا 5 گھنٹے کی ہے۔ کتنی ہے؟ 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور امت کو دعاؤں پہ ڈال دیا آپ نے، کھانے کی، پینے کی، بازار میں جانے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء جانے کی۔ سلمان فارسی یا حضرت عمر کو کسی نے کہا تمہارے نبی نے تو بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھایا، حضرت عمر تھے، حضرت عمر بڑے فخریہ انداز سے کہا ہاں ہمارے نبی تو وہ ہے جو بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھاتے، کس طرح بیت الخلاء کرنا ہے اور نجاست کو کیسے پاک کرنا۔ تو سرکار نے اس امت کو دعا پہ ڈالا، یہ دعا مومن کا ہتھیار آپ نے فرمایا۔ آج ہم یہ ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر واقعتاً ہمارا تعلق دعا سے ہو جاتا نا، دیکھو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ ایاک نعبد کے بعد سے صرف ایک جملہ ہے، اس میں پہلے تعریف ہے خدا کی، اس کے بعد ایک ہی جملہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے، وہاں سے سب دعا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ دعا کیا ہے؟ لینے کا ذریعہ، دعا اللہ سے لینا، اس کو بولتے دعا۔ عبادت اللہ کو دینا، پہلے اللہ کے سامنے پیش کر دیا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کر رہا بھائی؟ اللہ میں معلوم ہے تو کیوں کر رہا ہے عبادت، تیرا کیا مفاد میرے سے اٹکا ہوا ہے، تم کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کے بعد اللہ نے خود سکھایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں کیونکہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ پتہ یہ چلا عبادت، اس لیے حدیث کیا ہے، وہ بھی ضعیف حدیث، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز۔ مغز کیا ہوتا ہے؟ مغز اصل چیز ہوتی، چھلکا اصل نہیں ہوتا ہے۔ چھلکے کوئی بازار میں بکتے ہوئے دیکھے گا تم نے؟ یہ الگ بات ہے، آپ لوگ مٹی بھی بھیج دے رہے، چھلکے بھیج دے رہے، خود بھی اس کو جھوٹے سچے باتیں کر کے بھیج رہے، مگر چھلکا بیچتا کیا؟ اب میڈیکل والوں کو پوچھو اوپر کا ٹپرا بیچتے کیا؟ کیوں جی؟ نہیں، ٹیبلیٹ بیچ رہے بولے ٹپرا ساتھ میں لگ جاتا۔ ایسے موز والوں کو پوچھو، فروٹ والوں کو پوچھو، اصل چیز مغز ہوتی، کیا ہوتی؟ مغز۔ جب تک مغز ہے تب تک بھاؤ ہے۔ ہمارے اندر ایک مغز ہے، وہ ہے روح۔ ہمارا یہ جو لاشا ہے، یہ قالب ہے، یہ دھڑ ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے محبت اگر ہوتی تو میت کو گھر میں رکھتے تھے، بیوی اور بچے بھی، مگر میت کو رکھتے کیا؟ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا گیا؟ کا مغز ختم ہو گیا، چھلکا رہ گیا، جسم گیا، کپڑا رہ گیا، کپڑے کی کیا اہمیت؟ اصل چیز روح۔ اس کائنات کا ایک ڈھانچہ ہے، کائنات کی ایک روح ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جس دن اللہ اللہ نہیں رہے گا، روح
چلے گئی ڈھانچے کی کوئی حیثیت نہیں. اب ڈھانچہ یا تو جلا دو یا تو پانی بہا دو یا زمین میں دفن کر دو, کوئی حیثیت نہیں. زیادہ دن رکو گے تو اس میں سڑان بدبو آئے گی. تو ساری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دعا. جو امت دعا مانگنا شروع کر لے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے. دعا مانگنا کیسے, دعا قبول ہوتی کیسے, اور دعا کے اثرات کیا ہے, اور دعا قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ دعا ہماری قبول ہوئی کس سے پتہ چلے گا؟ اور دعا مانگتا کب آدمی؟ دوسروں سے مانگنا یہ بھیک کہلاتا ہے, اللہ سے مانگنا دعا کہلاتا ہے. اللہ سے مانگنا دعا کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی, خزانے کھلے تھے اللہ کے پاس ڈائریکٹ. کھانے کو گھر میں نہیں, اب مانگنے جا رہے ہیں مسجد میں اللہ سے. سچ بتاؤ, سرکار اگر جنت کو اشارہ کرتے یا جبرائیل کو بلاتے تو ہو سکتا ہی نہیں. ارے ایک اچانک چھوٹا موٹا عامل میرے جیسا بول دیتا جنات جا رہے آج, ایک ہمارا دوست ہے وہ عامل ہے, وہ تو غوث پاک کو بلا دیتا. ارے باپ رے, بلا غوث پاک کو بلا, غوث پاک کو بلا, اور بلایا کہاں؟ ہاسپٹل میں. یا اللہ, جب ایک آدمی غوث پاک کو بلا سکتا. اب حالانکہ وہ صحیح ہے غلط ہے اللہ کو معلوم, میں اس کا یہ نہیں کر رہا ہوں. میرے جیسے رہے سامنے والوں کو اگر تھوڑا بہت سمجھانا. بعض لوگ سمجھتے نہیں, بعض لوگ بولتے تمہارے پاس کچھ ایک بوتن کا ہے, میرے پاس 1300 موکل ہے بولے تمہارے پاس. مسلی نے نا, میں نے بولا موکل بول رہا تو 1300 موکل مسلی نے. یہ بات سچ ہے, قرآن کی ہر آیت کے ساتھ ایک فرشتہ ہے. اس حساب سے سورہ بقرہ کے اوپر ہی 1300 زیادہ فرشتے ہیں. 2200-2500 فرشتے آتے ہیں سورہ بقرہ پڑھتے وقت. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار چاہتے تو جنت سے کیا نہیں منگا سکتے تھے, اور جبرائیل کو کیا نہیں آرڈر کر سکتے تھے, مگر سرکار نے سکھایا میں بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ کو پہلے جب معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو جب اللہ نے پوچھا تھا میرے محبوب تم کو کیا دوں, تم کو کس نام سے پکاروں, اللہ کے نبی نے ایک ہی جملہ کہا تھا, میرا نام عبد رکھ دے, مجھے بندہ کہہ کر پکار. یہ سب سے بڑا, بندے کے معنی غلام. نوکر اور غلام میں فرق ہوتا ہے. نوکر اپنا وقت پورا کرتا, کام پورا کرتا, پیمنٹ لیتا, چلا جاتا. غلام ایسا نہیں. غلام کا نہ ٹائم رہتا, نہ پیمنٹ رہتی, نہ کوئی تقاضا رہتا. ایک آدمی نے غلام خریدا, کیا کھائے گا, کہاں جو تم کھلاؤ گے, کہاں پہنے گا, پہنے گا کہاں جو تم پہناؤ گے, کیا کرے گا جو تم بولو گے وہ کرو. عبد کے معنی غلام, بندے کے. اب دیکھو نبیوں کو بھی اللہ نے عبد کہہ کر بلانا قرآن کریم میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عبد کہا, حضرت زکریا کو کہا عبدہ زکریا, حضرت ایوب کو کہا نعم العبد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسری بعبدہ قل اوحی, قرآن کریم میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. قرآن کریم میں مختلف جگہ سرکار کو, انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عبد کہا. یہ عبدیت کیا ہے؟ عبدیت عاجزی کا نام. عبدیت کیا ہے؟ غلامی کا نام ہے. رسول اللہ نے اپنی عبدیت کو بتایا, عبدیت کو عمل سے نہیں, میرے پاس یہ طاقت ضرور ہے, پاور ضرور ہے, اختیارات ضرور ہے, مگر میں یہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ میں جو چاہے کر. نہیں, جو میرا رب چاہے گا وہی کرے گا. یہ ہے عاجزی رسول اللہ کی. اس نے مسجد میں تشریف لا کر دعا مانگ رہے, ہاتھ اٹھے ہوئے, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں کہ یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے, یا اللہ, جبکہ آپ کو اس کی ضرورت. ہم نے بندگی سیکھا نہیں, اللہ سے غلامی سیکھا نہیں. ہم سب کو مانگنے کے اوپر چلے گئے. بچہ باپ سے مانگے گا, بھائی بھائی کو مانگے گا, دوست دوست کو مانگے گا, غریب مالدار کو مانگے گا, بیمار ڈاکٹر کو مانگے گا, بیمار آج عاملوں کو مانگتے تھے. یہ مانگنے والے مانگتے چلے گئے. یاد رکھو, یہ مانگنے سے آدمی حقیر ہوتا چلا جاتا ہے, نگاہوں سے گر جاتا ہے. اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں, انسان نہیں. انسان 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ مانگنے والوں کو اچھا سمجھتا ہے, 4تھی مرتبہ تمہارے قریب نہیں آتا. یار مول صاحب نے اپنے کو دیکھ لیا, اور ایک نے تو مجھے ایسا کہہ دیا, مول صاحب میٹھا گنا آ رہا ہے تو جڑ سے نہیں کھانا. بولے اچھا, میں بولا اللہ نے کیا بولتے, ارے گنا میٹھا ایک جڑ نہیں ہے میرے پاس, خزانے جس کی تہچ نہیں ہے, تو لیتا جا, میں دیتا جاؤں گا. مجھے لینے والے پسند ہیں, مگر کیسے مانگ تو,
جب مجھے مانگ رہا تو ہمتاً میرے طرف متوجہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا رو رو کے دعا کر رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اتنا رویا کہ زمین بھگا دی۔ حضرت موسیٰ کو رحم آ گیا اور کہنے لگے یا اللہ میں طاقتور ہوتا تو اس کا کام میں کر دیتا، تو کر رہا نہیں اس کا کام۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات چیت کر رہے، کبھی کبھی بڑی عجیب بات کر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، تم سے زیادہ رحیم اور کریم تو میں، نہ صرف تم، ساری مخلوق میرے رحم کے مقابلے میں ایک رحم کا شمع نہیں۔ ساری مخلوق کے اندر میرے پاس رحم کے سمندر ہے۔ کون جب اتنا رحم کے سمندر اتنا رو رہا، رو رو کے نڈھال ہو گیا، اور تو ذرا اس کا مسئلہ حل نہیں کر رہا۔ کہا موسیٰ انہیں رو رہا صحیح تیرے سامنے، مگر اس کا دل بکریوں میں اٹکا ہوا، بکریوں میں اس کی دعا کیسے قبول کروں موسیٰ؟ محمدً میرے پاس آ جاتا ہے، ارے تم اپنی بیوی کے پارٹنر برداشت نہیں کرتے، بیوی شوہر کا پارٹنر برداشت نہیں کرتی، دوست کا پارٹنر برداشت نہیں کرتا ہے، میں پارٹنرشپ کیسے برداشت کروں؟ جب آ رہے ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے معلوم ہے کیا؟ یہ ترتیب الگ ہے۔ حالانکہ علماء کیا کہتے ہیں، نعبد پہلے آنا تھا، ایاک بعد میں آنا تھا، ترتیب عرب کی، مگر ایاک پہلے آیا، اس میں حصر پیدا ہوا۔ حصر کے معنی کیا ہو کہ ہم تیری ہی، تیری بھی نہیں۔ بھی اور ہی میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھی سے شرک کے راہیں کھلتی ہے، ہی سے صرف توحید ظاہر ہوتی ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے، اور وایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ نستعین ایاک آنا چاہیے تھا وہاں بھی، مگر کیوں آیا؟ اللہ کہہ رہے کہ بندہ تو خالص بن کر میرے پاس، میں خالص تیرا کام کروں گا۔ اور کیا کروں گا؟ ارے تم ہندوستان کے وہ لوگوں کو دیکھو جو غلام تھے، میں نے ان کو بادشاہت کیسی دیا۔ اس ہندوستان پہ 10 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 86 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ اور 10 کی 10 غلام۔ سلطان قطب الدین ایبک، شہاب الدین غوری کا غلام۔ دیکھو اللہ کی عجیب راز، ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تقدس جب دینے پر آتے تو کیا دے دیتے، اس لیے اس کے دروازے پہ آنے کے بعد کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ سلطان قطب الدین ایبک یہ غلام تھے، یہ بھی۔ شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ میرے پاس سلطنت سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایبک کے اندر سلطنت کی طاقت ہے۔ اللہ نے شہاب الدین کے دل میں محبت ڈالی، غلام کی، ہندوستان کا فرما رواں بنایا شہاب الدین غوری نے سلطان قطب الدین ایبک کو۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو 86 سال تک ہندوستان پہ غلاموں نے حکومت کی۔ ادھر غلام حکومت کر رہے تھے، مصر میں بھی سارے غلام تھے جو حکومت کر رہے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ، غلاموں کو بادشاہ بناؤ اور بادشاہوں کو غلام بناؤ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے لگو، پوچھو عمر کو کیا تھے میں نے کیا بنایا، پوچھو عثمان کو کیا تھے میں نے کیا بنایا، پوچھو صحابہ کو میں کیا تھے اور کیا بنایا۔ میں تم بھی کچھ نہ تھے، سب کچھ تم کو بنایا۔ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، دیکھتا بولتا، ہنستا پھرتا، یہ تمام کی تمام کس نے بنایا؟ تم عدم سے تھے، تم کو وجود میں نے لایا۔ تم قطرہ تھے، قطرے سے خون کا لوتڑا میں نے بنایا، اس پہ ہڈیاں میں نے چڑھائی، اس پر سارا کا سارا نظام میں نے چلایا۔ نہ تمہارے والد کو پتہ، نہ تمہارے والدہ کو پتہ، مگر تمہارے اس کے اندر بنا رہا ہوں میں، اور کس سے؟ گندی چیز سے، گندی جگہ، اور کس کا خوبصورت چہرہ بنا رہا ہوں، حسین چہرہ جس کو دیکھ کر چاند سورج کا حسن بے نور ہو جاتا ہے۔ خلافت کا تاج تمہارے ساتھ پر رکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں تمہیں معلوم ہے نوری مخلوق تمہارے آگے جھک جاتی ہے، تمہاری دعاؤں پہ آمین نوری مخلوق کہیں گے، تم عبادت کریں گے تمہارا گھیراؤ نوری مخلوق کریں گی، جو میرے ایک دم قریب ہے، نہ جو گناہ کرتے نہ ان کو بیوی نہ بچے نہ کوئی، ہمیشہ 24 گھنٹے میری عبادت میں، مگر تم جب بھیج دیتے ہیں میری عبادت میں آ جاتے تو میں کہتا عبادت چھوڑ دو اور یہ ساری کی ساری محفل کو گھیر لو، تمہارا کام یہی ہے، تمہارا مقصد یہی ہے، ان کا مقصد مجھے راضی کرنا، تمہارا مقصد ان کو گھراؤ کرنا، کہ کیا تھے کیا بنایا میں نے، اور آج کیا ہے اور آگے کیا بناؤں گا میں، یہ سب کیسا بناتا، تم مجھے راضی کرو، میرے خزانوں کی طرف دیکھو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مجھے سلیمان کو بادشاہت دے سکتا ہوں، تم کو نہیں دے سکتا، کوئی ایسی چیز بتاؤ، حضرت موسیٰ کو اللہ نے پوچھا جو میرے پاس نہیں ہے، وہ چیز لے کر آؤ،
موسیٰ علیہ السلام حیرت میں رہے، تیرے پاس تو سارے خزانے کیا لے کر آؤں؟ کہا میرے پاس ذلت نہیں، عاجزی نہیں، افلاس نہیں، وہ لے کر آؤ، عاجزی لے کر آؤ، میرے پاس میرے خزانوں میں نہیں۔ جتنی عاجز بن کر آؤ گے اتنا عطا کرتا چلا جاؤں گا، جتنا جھکو گے اتنا چڑھاؤں گا۔ پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو جھک کے چڑھنا ہے، ٹائٹ اکڑ کے نہیں، الٹے منہ گر جائیں گے۔ رسول اللہ کتنے جھک رہے ہیں، اے عاجز بندہ، عاجز غلام، میں تیرا بندہ، مجھے معاف کر دے۔ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کر کے کیا بتا رہے آپ؟ کیا بتا رہے؟ اتنے نبی، اتنے عظیم الشان نبی، یہ تمہارے میرے لیے تعلیم ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی۔ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس رب کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ دینا جانتا ہے، لینا نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہا ہے تم قربانی دو مگر تمہارا گوشت خون میرے پاس نہیں پہنچتا، تم ہی کھاؤ اسے، مجھے تمہارا حسن عمل چاہیے، تمہارا دل کا اخلاص چاہیے، تمہارے جذبات چاہیے، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، تم میرے لیے قربان کرو، میں تم کو 1 لاؤ میں 10 دوں گا، 10 لاؤ 100 دوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 7 لاکھ تک۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھی ہوئی مہمان آ گئے، مہمان نے کہا رابعہ کھانے کو کچھ ہے کیا؟ رابعہ بصری کے پاس 2 روٹیاں رکھے ہوئے تھے کھانے کو، آ کے مہمان، اب وہ رابعہ بصری تھی، اللہ والیاں۔ ہم ہوتے اگر ہمارے کھانے میں 2 روٹیاں ہوتی اور صالح محترم تشریف لاتے تو اندر سے بولتے یہ ٹھمتا کیا آنے کا۔ حالانکہ ایک مثل مشہور ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو مگر کھانے کے ٹائم پہ نہیں آنا ہو۔ اب بہرحال ہوا یہ کہ حضرت رابعہ بصری نے کہا بہت اچھی بات ہے، آ جائے، ویلکم۔ 2 روٹیاں سامنے رکھ دی، وہ روٹیاں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے کہ فقیر نے آواز لگی رابعہ حکم کچھ کھلا دے، اٹھائی، دونوں روٹیاں دے دی۔ اور مہمانوں کو بڑا غصہ آ گیا کہ یہ کیا بے مروتی ہے، اس طرح کی جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی اس حالت کو انہوں نے محسوس بھی کیا اور رابعہ بصری نے محسوس کیا، اور رابعہ بصری مسکرانے لگی، خاموش بیٹھ گئی۔ وہ مہمان بہت دیر تک بیٹھے رہے، تھوڑی دیر گزری تھی جب مہمانوں کی انتہا ختم ہونے والی تھی، بھوک کی، اب وہ نکلنے والے تھے، ایک عورت آئی خادمہ، رابعہ بصری کی خدمت میں کرنے کی سلام ولام پیش کی، اور کہا ملکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہے، کہاں بتاؤ کتنے ہیں؟ گنی تو 18، کہا میرے نے لے جا، میرے نہیں ہے۔ کہا میں خادمہ مالکہ کے پاس سے آ رہی ہوں، ان کی خادمہ ہوں، انہوں نے میرے کو بھیجا ہے، مجھے غصہ کرے گا، مارے گی مجھے کہ رابعہ بصری کے پاس جائیے اور تو نے چھوڑ کر نہیں آئی۔ کہنے لگے میں کہہ رہی نہیں ہے میرے نہیں ہے، ہو گئی، لے کے گئی اسے۔ وہ ملکہ بھی بڑی ہوشیار تھی، خادمہ کو آتے دیکھ کر کہنے کیا ہوا؟ کہنے لگے رابعہ نے واپس کر دی کہ میرے نہیں ہے، بلکہ کتنے ہیں؟ بولے 18، 2 اور ڈال۔ کتنے ڈال؟ 2، آپ لے جا۔ جب حضرت رابعہ بصری کے پاس آئی 20 کی بھی، کہاں یہ آپ میرے، وہ مہمانوں کو کھلا دو، کہاں کتنے کھاتے کھاؤ۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر وہ مہمان حیرت میں رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے ایسے کیا اور بعد میں ایسے۔ کہنے لگے دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، تم 1 دو میں 10 دیتی ہوں، میں 10 دیتا ہوں۔ تو 2 روٹیاں تھی، پہلے آئی تھی 18، تو میرے کیسے ہو سکتے؟ 20 آئی اور میرے تھے۔ بتانے کا منشا کہ اللہ نقطۂ نماز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تقدس یہ چاہتے کہ تم مانگو مجھے دیتا ہوں۔ سلطان قطب الدین ایبک کے بعد فرما روا کوئی بھی نہ تھا، یہ شمس الدین التمش جو فرما روا بنے، یہ کون ہے معلوم ہے؟ بخارا کے اندر بھائیوں نے دیکھا، ان کی خوبصورتی بھی تھی، دانائی بھی بہت اچھی تھی، بھائیوں نے حسد کیا ان کو اور بخارا کے بازار میں بیچ دیا سلطان شمس الدین التمش کو۔ بخارا میں جب یہ بکتے بکتے بغداد پہنچے۔ اب دیکھو اللہ کا نظام، یوسف کنویں میں گرے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ بادشاہ بنیں گے؟ ہماری سوچیں ختم جہاں ہو جاتی، وہاں اللہ اپنے راستے کو کھولتا ہے، جو اس کو طے ہے جو کرنا وہ کر کے رہتا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا امید کی کرن نکل گئی، نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جہاں سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں اللہ سامنے آ جاتے ہیں، جہاں سارے ہوتے وہاں کچھ بھی نہیں آتا۔ جنید بغدادی پاس ایک عورت آئی، اور میرا بچہ گما، کہا صبر کر، واپس گئی، چند دن بعد پھر آ کر کہیں میرا بچہ گم گیا، کہا صبر کر، پھر واپس جا کر آئی 3ری مرتبہ، پھر کہنے لگی حضرت جنید بغدادی، پھر کہنے صبر کرو، غصے میں آ گیا، ارے صبر کی خبر بنا دی تم نے، میرا بچہ چلا گیا یار، تم کو کہنے لگی ہے۔ کہنے لگے آپ بہت زیادہ انہیں تشویش، کہاں اللہ کہنے تیرا بچہ گھر پہ آ گیا؟ میں آ گیا، ہم آ گئے، جا کے دیکھے تو بچہ ماں کو گلے سے مل گیا۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہے؟
3 مرتبہ کہی صبر کا بات کر رہے تھے، 4تھی مرتبہ جب غصے کا اظہار کر دیا اور میں کہا تم سے کچھ ہوتا جاتا نہیں نا، میں اللہ سے مانگوں گی، وہ کہنے لگا اللہ تم تیرے گھر پہنچا دیا، یہ کیا ہے؟ لے کر آئی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جنید بغدادی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ کے راز یہ جانتے اللہ والے، اللہ کو کیسا منانا، اللہ سے کیسا کام نکالنا۔ ارے ہم جس سے دوستی رکھتے تو جانتے کہ حافظ غنی صاحب سے کیسا چائے پینا، کیسے کام کرانا، کیسے پیسے وصول کرنا۔ بغیر دوستی کے کوئی دیتا کہ کچھ؟ دوستی میں جان دے دیتے، پہلے دوستی پیدا کرنا پڑتا، روابط ایسے پکے اور گہرے کرنا پڑتا۔ حافظ صاحب تم بولے جی ہم جان دے دیں گے، یہ بعد میں ہوتا، پہلے نہیں ہوتا۔ ہے تو بہت آتے بہت جاتے، ایسے کیا لگائے تم؟ اللہ میں ابھی ویسے ہی بولتے بہت آتے بہت جاتے، مگر اس سے جب رابطہ جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، جب یہ اس کی سنتا ہے تو وہ اس کی سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سنتا ہے، اور یہ کہتا ہے تو پھر وہ سنتا ہے۔ انہیں جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے تیری تعریف کی، تو نے سنا؟ وہ کہتا ہاں میں سن لیا۔ کیوں تعریف کیا؟ اس کا یہ مسئلہ حل کر دیا، میں نے کر دیا۔ اللہ والے اندازہ لگاؤ ساری دنیا کے مسائل کیسے حل کر سکتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ انسان وہ بھی تھے، بیوی بچے ان کو بھی تھے، ان کے مسائل تھے، مگر یہ سارے کام کیسے ہوتے؟ صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کیا، کیسے کیا؟ وہی راز تھا کہ وہ تعلق مضبوط کر دیا تھا انہوں نے اللہ سے۔ پہلے اس کا اتنا سنا اتنا سنا اتنا سنا کہ وہ جس دن کہہ دیا میں اب تیری سننے کو تیار ہے، اب تو کہے میں سننے کو تیار ہوں۔ اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اسکندریہ۔ خیر ایک سے ایک بات ہے، عجیب و غریب تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، قرآن بھی اور احادیث بھی ہمارے سامنے ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بوڑھی عورت آئی اور کہنے کے پھر بچہ مل گیا، مگر یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، 3 مرتبہ کیوں؟ کہنے کے 3 مرتبہ تجھے میرے پہ امید تھی، اس سے تیرے ایک ہی جملہ بڑا تھا، صبر کر صبر کر صبر کر۔ جس دن تیری امید مجھ سے ٹوٹ گئی اس دن میں نے کہا اب تیرا کام اللہ کرے گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، پریشان جب ہو جاتا ہے اس وقت ہاتھ جب اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ایک نابی حال کے اندر شیخ محمد ابن عقیل نے لکھا، عرب کے ایک بہت بڑے مورخ ہے غالباً، انہوں نے لکھا ہے ایک نابینا تھے، چہرے سے بھی بدصورت تھے اور نابینا اوپر سے، اور کنگال بھی، 3 چیزیں ساتھ میں۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی شادی کرنے کی، ماں کے پاس چلے، ابا کے پاس گئے کہ ابا میری شادی کرنا ہے۔ باپ بڑے ٹانٹ ٹپٹ میں آ گئے کہ تو نابینا، اوپر سے ہم قلاش، تیسے تو بدصورت، تجھے کون دے گا؟ نابینا جو حافظ قرآن تھے، وہ قاری قرآن تھے، انہوں نے اپنی کہانی لکھی، اس کہانی کو ابھی ریئل کی بات بتاؤ، ابھی حال لکھی، جب ٹوٹتا ہے تو جڑتا ہے، جب تک ٹوٹتا نہیں انہیں دیکھتے رہتا، چلتے رہو۔ اس کے سامنے اتنا ٹوٹنا پڑتا، سارے سہارے ٹوٹ کے اس کو پھکارنا پڑتا، سب کچھ چھوڑ کر رب کو پھکارنا پڑتا، اس وقت تو سنتا ہے۔ بعض ساتھ میں دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، دوستوں سے کچھ لینے کو بھی ہے، میں نے بتا سب کے ساتھ میں نہیں رہتا، میں اکیلا، مجھے مانگنے والا بھی اکیلا، اس کا دل بھی اکیلا رہنا، اس کی زبان سے نکل اللہ اور میں سننا، ہاں بول دے لبیک عبدی، میں صحیح تیار، کیا میرے پاس کیا چیز کی کمی ہے، تم مانگ تو صحیح، مگر دل میں ہے یار ہم نے نہیں کرا تو کیا ہوا، دوست سے کام ہو جائیں گا، فلاں سے کام ہو جائیں گا، فلاں سے کام، اسے ڈھکل دیتا ہوں۔ جہاں کہیں کام نہیں ہوتا وہاں سوچنا اب تو ہے اور میں ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا میں یوجب المضطر، جب سارے ٹوٹ گئے تھے اس وقت میں سمجھ گیا کہ اب اللہ تمہاری سن۔ وہ نابینا جو تھے وہ کہنے لگے کہ میری حالت ایسی ہو گئی، میں نے والد سے بات کی، والد نہیں مانے، والدہ کے پاس گیا، والدہ نے آنکھوں میں آنسو، ماں ہے ممتا ہوتی ہے، ماں رونے لگی۔ میں نے کہا مت تم کیوں روتی؟ کہاں بیٹے، ایک تو کالا سودا، دوسرا قلاش، تیسرا نابینا ہے، تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں، کون تیرے کو بیٹی دے گا؟ ہم بیٹی دیں گا بھی کوئی تو ہم لا کے کہاں رکھیں گے؟ میرا دل بہت ٹوٹ گیا کہ یا اللہ کالا پن تو نے دیا، نابینا تو نے بنایا، قلاش تو نے بنایا، میرا کیا قصور؟ میری تمنائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ چند دن صبر کرنے کے بعد پھر ہمت کرا، اپنے والد کے پاس پھر گیا، والد نے وہی ڈانٹ پلائی، وہی غصہ کیا۔ غصہ کرنے کو تو وہ کر دیتے تھے مگر چہرہ پلٹ کے رونے لگتے تھے۔ میں سمجھ جاتا تھا کہ ان کو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا بتاؤں۔
میرے حالات درست نہیں، اپنے بچے کو کہاں سے لاتے؟ بہرحال والد والدہ کے بعد پھر میں نے تقاضا کیا، انہوں نے پھر نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ ہمت کر کے گیا تو اس ٹائم پہ میں پورا ٹوٹ چکا تھا۔ اب مجھے برداشت نہیں ہوا، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ مسجد میں آیا، پوری رات روتا رہا اور بولتا رہا کہ اللہ نہ ماں سننے کو تیار، نہ باپ سننے کو تیار، کالا تو نے بنایا، قلاش تو نے بنایا، نابینا تو نے بنایا، کیا تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ تو میری بات سن نہیں رہا؟ سارے دروازے میرے پر بند ہو چکے، میرا سنے گا کون؟ میرا پورا دل ٹوٹ چکا تھا، میں روتا روتا سو گیا۔ خواب میں کسی نے مجھے دیکھا اور ایک بدلی ٹائپ کی کوئی چیز میرے آنکھ پہ ڈال دی، وہ عجیب ٹھنڈک محسوس ہوئی مجھے۔ میں اٹھا تو میرا وہ غم دور ہو گیا تھا جو میرے دل کو ٹکڑے کر چکا تھا۔ اپنی کم ہمتی یا تمنا کے پورا نہ ہونے کا غم، عارضے پورا نہ ہونے کا غم، اپنے نابینا ہونے کا غم، اپنا بدصورت کا ہونے کا غم جو مجھے رلا رہا تھا، میں کب بھول چکا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا میرے ساتھ؟ مجھے رات کا واقعہ یاد آیا، میرا رونا یاد آیا، بلبلانا یاد آیا، بے قراری یاد آئی میری، اور رات کا خواب یاد آیا۔ میں نے سمجھا ہو سکتا اللہ کچھ راستہ نکالے گا۔ میں اسی خوشی میں چل رہا تھا۔ میں نے کہا میں یہ خواب ہے، کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا تو کہنے لگے بھائی تم نابینا ہے؟ بولے ہاں۔ تم ایسا لگتا ہے کہ رات میں بہت رو کر دعا مانگی؟ کہنے لگے ہاں، تمہیں کیسا پتا؟ کہاں تمہارا خواب بتا رہا ہے۔ کہنے لگے کیا مانگی؟ کہا کچھ تو مانگا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم خواب کی تعبیر بتاؤ، سارے اندر ڈیپ میں مت جاؤ۔ کہنے لگے تم نے ایک شادی کی بات کی تھی اللہ سے۔ وہ عالم بھی جو تھے معبر تھے، بہت بڑے معبرین گزرے اس امت میں، بڑے بڑے۔ دانیال علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق معبر، اس کے بعد ابن سیرین معبر، اور حال حال میں مولانا قاسم نانوتی معبر، بڑے بڑے عجیب و غریب تعبیر۔ سعید ابن مسیب بڑے معبر۔ اسے خواب کے بارے میں یاد رکھنا، یہ بات سامنے آ گئی، آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواب تعبیر بیان کرنے والوں کو بولنا، جس کو نہیں آتا وہ خاموش رہ جانا۔ اچھی یہ تو اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ یہ بہتری کر دے، اس میں برا ہے تو اس کی شر سے حفاظت کر دے، ورنہ اسی کو بناتے پھرے گئے۔ وہ خواب کے بارے میں اگر ہم نے دیکھ لیا، خواب میں ہم نے کسی کو قتل کر دیا، اور ہم کو آ کے ہم نے ایک تعبیر بیان کرنے والے کو بولے کہ ہم نے فلاں کو قتل کر دیا تھا، اور انہیں بولے تو قتل کرے گا، قتل ہو جاتا، کیونکہ خواب لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے خواب کسی کو بھی ارے خیر نتو خیروں کو بتانا۔ سعید ابن مسیب کے زمانے میں 10 عجیب خواب گرے، 10 عجیب خواب، مگر وہ یہ بات رہ جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ بس اتنی بات سمجھو کہ وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا، میں نے دعا کی اللہ سے کہ میری شادی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگے دیکھو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے خاندان اور قبیلے میں سب سے خوبصورت جو لڑکی ہے اس سے تم پیشکش کرو، وہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے؟ ایک بدلی آئی جو میرے کو ڈھانپ لی، اس سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ سعید ابن مسیب کے بعد میں ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا کہ میں ہتھیلی میں پیشاب کر رہا۔ کہنے لگے سچ بچا تو ہتھیلی میں پیشاب کر رہا؟ تو بولے ہاں۔ اس کا مطلب یہ کہ تو کسی محرم سے شادی کیا ہوا، تیری محرم ہے، معلوم کر۔ دوسرے نے آ کر کہا کہ میں زیتون کے جڑ میں پیشاب کر رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جس سے تو پیدا ہوا اسی سے تو صحبت کر رہا ہے۔ بڑے عجیب و غریب خواب ہوتے ہیں، اس کی تعبیر بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں سائے میں تھا، کسی نے دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا، پھر مجھے دھوپ میں سے کسی نے سائے میں لے گا، پھر دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا، اور وہی دھوپ میں تڑپتا رہے۔ کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ کر کفروں میں جائے گا، اور کفروں میں رہنے کے بعد کوئی پھر اسلام میں لے کر آئے گا تجھے، پھر کفروں میں جا کر تو تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھا کہ آگ کے دریا میں گھس گیا، وہاں سے نکل گیا۔ کہنے لگا گھبرا مت، گھبرا مت۔ اس کا مطلب یہ کہ تو سمندری سفر کرے گا۔ اس خواب کیا اور تعبیر کیا، بڑے عجائبات ہیں اللہ کی اس دنیا میں، بڑے عجائبات۔ اچھا خواب کے تعبیر کا علم آتا ابن سیرین کو کیسے ملا تھا؟ کیسے ملا تھا؟ یا اللہ، یوسف کو جب خواب کی تعبیر تو دے سکتا، مجھے بھی عطا فرما۔ کون بول رہے؟ ابن سیرین۔ دعا سے کیا نہیں ملتا؟
ارے رب ملتا تو کائنات کیا چیز ہے؟ دعا کیا مانگو گے؟ مسئلے مسائل بعد میں رکھو ایک سائڈ میں، اس کو مانگو، تو ہم سے راضی ہو جا، تو اپنے آپ کو ہمیں دے دے۔ رب کو رب سے مانگنا اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور رب ملا سب ملا، وہ نہیں ملا کچھ نہیں ملا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ ضرورت جو ہوتی ہے فوراً، ارے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تو اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے۔ تو یہ مانگنا جو سکھایا، جو تعلق اللہ کے نبی نے جوڑا اس رات میں، جو شب برات کہتے ہیں، برات کے معنی کیا؟ کسی چیز سے آزاد کر دینا۔ اس رات کے 6 نام ہیں۔ اس رات کو قرآن نے مبارک کہا، قرآن میں بہت ساری چیزوں کو مبارک کہا۔ پانی کو کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، خانہ کعبہ کو کہا مبارک، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ۔ قرآن کریم نے مبارک اور بھی چیزوں کا، زیتون کے درخت کو مبارک کہا، مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ۔ مبارک اس رات کو بھی قرآن نے کہا۔ یہ بابرکت رات ہے، اس کا تیسرا لفظ با ہے، یعنی یہ برکت والی رات ہے۔ اس میں یہ تمام نعمتیں خداوند جو قدوس نے اس رات میں رکھا ہے۔ اب نعمتیں کیسے ملے گی؟ نعمتیں دینے والے کو پکڑیں گے تو ملیں گی کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنے ٹوٹی پوٹی انداز سے، جیسے آدمی اپنے ماں باپ سے مانگتا، دوست کو مانگتا، اللہ کو ویسے مانگے، دوست سمجھ کے مانگے، اپنا رب سمجھ کے مانگے، اپنے مسائل کو اس کے سامنے رکھے، نہیں بھی رکھے تو اس کے سامنے سب ظاہر ہے۔ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، آج وہ 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور آج یہ حالت ہے کہ کرامتیں ظاہر ہو چکی اس سے کہیں۔ میں نے اس سے بات چیت کی، میں اپنی خود بات بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگے دیکھو میں نمبر 1 کا عیاش بچہ تھا، لفنگا تھا، مگر مجھے ٹھوس لگی، مجھے احساس پیدا ہوا، میں مرکز گیا، وہ علاقے کا نام لیا اس نے، پوری رات روتا رہا اللہ کے پاس، زندگی نکایا ایسی پلٹی، پوری رات روتا۔ گناہگار ولایت کے درجے پہ رونے سے پہنچے، کنگال مالدار رونے سے ہوئے، بے اولاد صاحب اولاد رونے سے ہوئے، بے نکاح بے جوڑ مرد عورت نکاح والی مرد عورت بنے، یہ رونے سے، یہ مانگنے سے۔ ہم نے مانگا غیروں سے، اس سے نہیں، اس کو شکایت ہم سے ہے۔ اور مانگنا کتنا ہمارا 2-3 منٹ 5 منٹ مانگا، ہاتھا تھکتے، پیرا تھکتے، پیٹھ اکڑ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی۔ ارے دنیا سے 100-500 روپے مانگنے کے لیے ایک مزدور مزدوری کر رہا، دنیا مانگنے کے لیے کر رہا نا بھائی، 8 گھنٹے 500 روپے کے لیے مانگ رہا، اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ رہا 500 روپے کے لیے، 8 گھنٹے 6 گھنٹے دنیا میں 500 روپے مانگنے کے لیے کر رہا نا، مزدوری 500 600 700 کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ 8 گھنٹے اللہ کو مانگنے میں ڈالو، آپ اللہ کو مانگنے ڈالو، اور پھر بولو انہیں مزدوری دیتا کہ نہیں۔ اب مسلم قولانی کو پوچھو، کچھ بھی نہیں گھر میں، بیوی نے لاؤ، کہاں کہ کچھ لاؤ، کہنے لگے ٹھیک ہے جاتا ہوں، 1 دن گئے 2 دن گئے، تیسرے دن کام نہیں لگا، پریشان ہو گئے، پھر اللہ سے دعا کی، اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہاں میں جس کا کام کر رہا ہوں مزدوری ایک دم دینے والا ہے۔ اب مسلم قولانی پریشان ہو کر آئے گھر میں، دیکھا تو گھر میں روٹیاں پک رہی ہے، ہو رہی ہے، انہوں پریشان ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا بھی واقعہ ہے، کسی اور کا بھی واقعہ ہے۔ وہ صاحب نے تو ایسا کیا تھا، انہوں نے مٹی بھر کے لا لیے تھے، اگر عورت بولیں گی کیا ملے گا تو یہ آدمی نے مجھے یہ دے دیا بول کے، مگر جا کے دیکھے گھر میں چولہا سلگا ہوا ہے، روٹیاں کھانے کی خوشبوئیں لگ رہی، بڑے حیرت میں ہو گئے، کہاں یہ لو تمہارا سامان مالک نے دے دیا، جب پھینکے تو اس میں اشرفیہ نکل گئی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے بھائی ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، تم کو یہ کون دیا سب؟ بولے ایک شخص آ کر دے کے گیا، کہاں کہ تمہارے شوہر سے کہنا مزدوری صحیح کرو، تمہارا انعام ملتے رہے گا۔ رب کو سمجھا کیا ہم نے؟ اس پہ ضد لے کے بیٹھو، بچہ جیسے ضد لیتا، باپ کے جیب سے نکالتا، کتنا بھی بخیل کیوں نہیں رہتا باپ، یا کتنا بھی کنگال کیوں نہیں رہتا، باپ کے جیب سے نکالتا مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، ایک لوتے بن کے بیٹھو، جیسا بچہ ایک لوتا بن کے بیٹھتا ہے، اس کو کسی سے امید نہیں رہتی، نہ چچا سے، نہ تایا سے، نہ دادا سے، نہ پھپھا سے، نہ اپنوں سے، نہ غیروں سے، اسے اپنے باپ کا دامن پکڑا ہوا رہتا ہے، کہتا مجھے یہ چاہیے۔ میری بیٹی 2-3 دن سے کہہ رہی ہے، آج کہہ رہی ہے اگر تم نہیں لائیں گے تو دیکھ لوں گی تم آپ کو، اور مجھے بڑا پیار آیا اندر سے، میں نے کہا یار واقعی بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ حضور کا وہ بات یاد آ گئی جب ام کلثوم کا سامان لے کے آپ جا رہے تھے، کسی نے کہا سرکار
اب بیٹی کا سامان لے کے جا رہے ہیں، کہنے لگا باپ ہی اپنے بیٹی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ بات آپ کی یاد آ گئی، بیٹیاں اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تقدس سے مانگنے والا نامراد اور نہ محروم نہیں ہوتا۔ یہ جو سلطنت کی بات چل رہی تھی قطب الدین ایبک کی، اس کے بعد شمس الدین التمش کو جو بادشاہت ملی ہے، یہ جو غلام بنے ہوئے تھے، غلام بننے کے بعد جس کی غلامی کر رہے تھے انہوں نے انگور لانے کے لیے بھیجا تھا۔ انگور، یہ انگور لانے گئے اور پیسے راستے میں کھو دیے، اور غلام آدمی ہے، پیسے کھو گئے، آپ کیا کرنا؟ بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک درویش ملے، کہنے لگے جا بیٹا ایسا لگتا ہے تو پریشان ہے؟ کہاں میں بہت پریشان ہوں۔ سارے ٹوٹتے تو اللہ کے پاس سے مل جاتے۔ جیسے اس نابینا کو ملا، خواب کیا دیکھا تھا انہوں نے کہ بدلی آئی ہوئی ہے، اور بدلی کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے خاندان کی سب سے مہجبین لڑکی کو پیشکش کر دو، وہ قبول کر دے گے۔ باپ سے جا کر یہ بات بتائی تھی انہوں نے نابینا سے۔ باپ نے کہا بیٹے تو پاگل تو نہیں ہوا، ہمارے خاندان کی بڑے آدمی کی وہ بھی خوبصورت بچی۔ کہنے لگے نہیں، معبر نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے، وہ بھی عالم دین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، دیکھیں گے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ یہ جناب دیکھنے لگے کہ اپنے خاندان میں کون مالدار ہے اور کس کی بیٹی حسین ہے، پتہ چلا فلاں کی، انہوں جانے لگے۔ وہ صاحب نے آواز دی، انہوں سوچے کہ باپ تو جا کے بات نہیں کرتے، کیونکہ باپ کو شرم آ رہی کہ میں کیسی بات کروں تیرے تعلق سے نکاح کی، نہ ماں بات کرنے تیار ہے۔ انہوں نے ہمت کیا، نابینا کہنے لگے میں نے سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہوئی۔ میں نے کہا حضرت میری چاہت ہے کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنا نکاح کر لوں، کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دو گے؟ وہ کہنے لگے ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا، آپ جیسے قاری قرآن کو دینا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ذرا سا صبر کر لو، میں اپنی بیٹی سے رائے لے کر آتا ہوں۔ بیٹی کی رائے لینا ضروری ہے۔ مجھے حیرت رہے گی کہ اللہ کیسے نماز نہیں پڑھاتے، وہ بڑا نقطۂ نماز ہے۔ بیٹی جا کر جب انہوں نے پوچھا تو بیٹی نے کہا کہ ابا یہ قاری قرآن ہے، وہ جب کہہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں اس کے لیے۔ شمس الدین التمش کو جب دیکھا کہ ان کے انگور کھو گئے، اور اس درویش نے جب دیکھا تو درویش بہت کامل تھے، چہرے پر دیکھا کہ ان کے اندر آگے چل کے سلطنت کے آثار دکھ رہے ہیں، ان کے مقدر میں سلطنت ہے۔ کہنے لگے بیٹے میں تم کا کام تو کر دوں گا، مگر یاد رکھنا جب تم بادشاہ بنو گے اس وقت کسی درویش اور کسی اللہ والوں کا دل نہیں توڑنا۔ کہنے لگے حضرت کہاں بادشاہت، کہاں غلامی؟ کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں تجھے، کہنے کے پہلے میرا مسئلہ حل کر دو باقی بات۔ حضرت عمر کو جب کہا تھا یہودیوں نے، حضرت عمر بکریاں چرا رہے، اونٹ چرا رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا، وہ دونوں کے دونوں یہودی تھے، یہ عمر ہے آگے چل کے خلیفۃ المسلمین بنے گا، خلیفہ دوم بنے گا، اس کے زمانے میں یہودیوں کو جزیرے عرب سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ وہ دونوں نے کہا کہ آج ہی کام نمٹا لو۔ کہا نمٹنے سے نمٹنے والا نہیں ہے، آگے نہیں آگے بننے والا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، اپنے لیے ان کے لیے بات رکھ دیتے ہیں کہ بھائی جب تم یہاں کے خلیفۃ المسلم بنو گے تو ہم کو امان دے دو لکھ کے۔ اس زمانے میں 13 آدمی کو لکھنا پڑھنا آتا تو اس میں حضرت عمر بھی ایک تھے، اور عمر اونٹ چراتے بیٹھے ہوئے اور اونٹ چر رہے، ایک طرف انہوں باتیں، یہ دونوں یہودی آئے، سلام کلام اس زمانے کے جیسا بھی تھا، اور الیک سلیک جو بھی ہوا، حضرت عمر سے نے بات کی۔ کہنے لگے تمہارا نام عمر ہے؟ بولے ہاں۔ تم خطاب کے بیٹے؟ بولے ہاں۔ تم فلاں جگہ رہتے؟ بولے ہاں۔ تم ایسے ایسے کرتے؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے تعلق سے ایک بات ہم بولیں گے، مگر اس کے لیے کچھ ہم کو دیں گے کیا تم؟ بولے کیا دینے کا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، دیتے کیا؟ کچھ نہیں، امن لکھ کے دے دو۔ بولے امن کیا کہ امن؟ بولے ایک دن آئے گا تم بادشاہ بنو گے اور ایسا بنو۔ حضرت عمر جب ہنسے، ابن خلقان کی روایت، تاریخ ابن خلقان بھی بہت ہنسے، اتنا ہنسے کہنے لگے جاؤ گے اپنا کام کرو، میرے والد اونٹ برابر نہیں چڑھتے تو 2-4 ہاتھ رکھ دیتے اور مجھے خلافت ملے گی اور میں بادشاہ بنوں گا۔ کہنے لگے تم لکھ کے دے دو، ہم نے تمہیں کو بات بتا دی۔ حضرت عمر کھر کھر لے کر رہ جاؤ یہاں سے۔ بات آئی گئی، زمانہ ہوگا، وہ دو جو تھے کہ نہیں، وہ اللہ نے ان کو عمر دی ہو۔ جب حضرت عمر نے جزیرۃ عرب کو یہودی سے نکالنے کا فیصلہ کیا، وہ دونوں وہ لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر کے سامنے کہا عمر اپنا وعدہ خلافی نہیں کرنا ہو۔ حضرت عمر نے کہا بھائی یہ میری امانت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، میرا سمجھ رہے کیا تم؟ نکلو یہاں سے۔ مگر بہرحال جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا تھا اپنے طریقے سے عہد کو پورا کیا۔ تو یہاں پر حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ، یہ 10 بادشاہوں میں 3 بادشاہ ہیں جنہوں نے 20 سال سے زیادہ حکومت کی۔ سلطان شمس الدین التمش، یہ غلام، ان کے بچے ناصر الدین محمود، انہوں نے 20 سال کے زائد حکومت کی۔
اس کے بعد ہے غیاث الدین بلبن جو انہی کے وزیر اعظم تھے، مگر ان کے بیٹے صحیح نہیں ہونے. بڑی ایک خاص بات عجیب تاریخ میں یہ بات جب میں نے پڑھا تو عجیب طرح کا احساس ہوا کہ یا اللہ امت مسلمہ میں کیسے کیسے دانش مند لوگ تھے. اس زمانے میں جب حکومتیں چل رہی تھی مسلمانوں میں ایک عام مزاج کیا تھا معلوم ہے کیا؟ جو صلاحیت مند ہوتا تھا اس کو بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھاتے تھے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو کہ مت ہو، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو. جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے اس کو قبول کیا جاتا تھا. ایسے خیر نہ تو خیر کو نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، جو آج کل پرمپرا ہر جگہ چڑھ رہی ہے. اس پرمپرا نے ہلاک کر دیا پوری تاریخ کا، تو اب اسلامی تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا. سلطان شمس الدین التمش نے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ایک اور بزرگ ملے، انہوں نے بھی ایسی پیشن گوئی کی. بہرحال اللہ کا کرنا ہوا کہ اس زمانے میں درویش بغداد میں آتے تھے اہل اللہ، ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران انہیں دیکھا کہ ایک جگہ کوئی آدمی ہے ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہے، ان کا شمع چڑھ رہا ہے. تو اس قدر محبت پیدا ہوگی تھی اہل اللہ سے، یہ کبھی اہل اللہ کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے تھے سلطان شمس الدین التمش. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے بکاتے قطب الدین ایبک کے پاس دلی آئے. قطب الدین کا جب انتقال ہونے لگا، قطب الدین نے دیکھا میرے بعد ہندوستان کا فرمانروا میری اولاد نہیں سنبھال سکتی. شمس الدین التمش کو جب بٹھایا اور بٹھانے کی حالت تھی کہ اس زمانے میں ساری دنیا میں جو اہل اللہ تھے وہ ادھر متوجہ ہو گئے، آنے لگ گئے. تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی چلو کہیں جا کے دیکھنا. اور یہاں جب آئے تو ان کو ایک شوق تھا اللہ کی محبت کے اشعار گانے کا، جس کو آج کل قوالی بولتے ہیں. اس زمانے میں اللہ کی محبت کے اشعار اہل اللہ کا بولتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی عجیب سی کیفیت ہوتی تھی. اور سلطان شمس الدین التمش نے اس بات کا بینڈ لگا دیا تھا اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. قاضی حمید الدین ناگوری اس زمانے میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواجہ اجمیری کے شاگرد خاص ہیں. اور سلطان شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی پاس جا کے دو زانو بیٹھتے تھے ہفتے میں 2 مرتبہ. جبکہ قطب الدین بختیاری کاکی کو نے کہا تھا محل کے قریب آپ کا میں گھر بنا دوں گا. کہنے لگے نہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہفتے میں 2 مرتبہ میرے پاس آنا، باقی سلطنت کے کام تم نے سنبھالا. اور ایسی سلطنت کہ سلطنت کے زمانے میں کوئی حرام کام نہیں. اس قدر دعا کا اثر ہوا کہ بعد میں جب قاضی حمید الدین ناگوری دلی آئے اور دلی آنے کے بعد پکڑے گئے تو جیسے انہوں نے دیکھا سلطان شمس الدین التمش کو، کہنے لگے کیا کہتے بادشاہ سلامت کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں اہل اللہ کا دل کبھی نہ توڑوں گا، وہ آدمی آج اہل اللہ کا دل توڑتا ہے. کیا وہ دعا کا یاد نہیں جو دعا ہم نے کی تھی تمہارے تعلق سے؟ سلطان شمس الدین التمش کو جب یہ احساس ہوا فوراً پیروں میں سے زمین نکل گئی، کھڑے ہو گئے. قاضی حمید الدین ناگوری کو سامنے بٹھایا، رونے لگ گئے اور پھر ان کو لے کر قطب الدین بختیار کاکی کے پاس چلے. پھر انہوں نے 20 سال تقریباً لگاتار حکومت کرنے کے بعد ان کے بیٹے کو انہوں نے بنایا. ان کے انتقال سے پہلے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ اجمیری لے جانے کو آئے تھے دلی. تو سلطان شمس الدین التمش نے پوری دلی کے عوام کو جمع کر دیا تھا کہ خواجہ اجمیری کے پیر پکڑ لو، میرے شیخ کو یہاں سے مت نکل جان دینا. کوئی شکایت موصول ہوئی تھی، مل گئی تھی، اور کہنے لگے میں اپنے شاگردوں کو لے کے جا رہا ہوں. تو سلطان شمس الدین التمش کے معنی حکومت کرنے والے کے ہوتے، اس قدر رو رہے تھے جیسا بچہ بلک بلک کر روتا ہے. جب خواجہ اجمیری نے دیکھا دلی والوں کی محبت شاگرد کے ساتھ ہے اور بادشاہ خود پیدل بغیر چپل کے آ گیا تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو روکنے کے لیے، جب ان سے نہیں روکے تو عوام سامنے آ کے کھڑے ہو گئی، کہا کہ ہماری لاشوں پہ سے جانا ہے. خواجہ اجمیری نے جب یہ بات دیکھی کہ عوام اتنی محبت اور عقیدت کرتی ہے تو کہنے لگے ٹھیک ہے تم یہی رہنے دو. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھا کہ میرا شاگرد اگرچہ بادشاہ ہے مگر اندر سے اللہ والا ہے. وہ کیسا ہے؟ انتقال کے وقت اعلان کیا میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی جس کی. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی نماز عصر کی سنت کبھی قضا نہیں. 4 شرائط رکھی، 4 شرائط. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ 3000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے. بڑے عجیب لوگ ہیں. ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، اپنے ہندوستان کے اللہ نے نوازا. سلطان شمس الدین التمش کو کیسے دیکھو، جب اللہ ان کو بادشاہت دے سکتا، اللہ ان کو ولایت دے سکتا، اللہ ان کو محبت دے سکتا، اللہ ان کو تذکیر دے سکتا، اللہ ان کو سب دے سکتا. تم اور میں نعوذ باللہ اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کی دوری ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کہہ رہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق میرا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے، میں نے پیدا کیا.
جب باپ سب بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، ماں سب بچوں کو ایک نگاہ سے دیتی ہے، وہ اللہ سب کو الگ الگ نگاہوں سے دیکھے گا؟ ایسا ہو سکتا؟ وہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر ناراض ہونے کے بعد بھی کبھی رودی نہیں بند کرتا، کبھی سانس نہیں بند کرتا، کبھی زمین پھاڑ کر ہلاک نہیں کرتا، کبھی دشمنوں کو اٹیک کرنے نہیں لگاتا۔ کرنے والے دشمنیاں کرتے رہتے ہیں، حاسدین حسد کرتے، ساحرین سحر کرتے، سب جناتوں میں سے کئی دشمن بنے پھرتے ہیں، مگر اللہ کا حفاظتی سیکورٹی نظام ایسا ہے، ناراض ہونے کے بعد بھی، شراب کے نشے میں رہنے کے بعد بھی اس کو لے کے چلتا ہے۔ حضرت ذی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے، ایک بچو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، ذی مصری کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہاں بھاگ رہا ہے۔ حضرت ذی مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، وہ اچانک دریا کے پاس گیا، دریا میں سے ایک مگرمچھ نکلی، اور مگرمچھ نے اوپر پیٹ کی، یہ بچو اس کے پیٹ پر سوار ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ مگرمچھ چلنے لگی۔ ذی مصری نے کہا اوہو کوئی نہ کوئی راز اللہ کا ہے، انہیں دریا میں چھلانگ لگائی، تیرتے تیرتے وہ راز کو دیکھنے کے لیے چلے، یہ دریا یہ کنارے سے وہ کنارے تک مگرمچھ پہنچی، اور وہاں جانے کے بعد مگرمچھ رک گئی، وہاں کا بچو جو اوپر پیٹ پہ تھا اس نے چھلانگ لگا کر اس کنارے کے پار پہنچ گیا۔ اور ذی مصری کنارے پر کھڑے ہوئے دیکھنے لگے، اس کے پیچھے 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 چلتے چلتے دیکھا کہ بچو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے۔ ذی مصری نے کہا ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں جا رہا ہے۔ جب دیکھا ایک ایران جنگل ہے، وہاں ایک درخت کا سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے ایک نوجوان پڑا ہوا ہے، اس کے سینے پہ ایک سانپ پھن نکالے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ چند لمحوں میں وہ سانپ اس نوجوان کا کام پورا کرنے والا تھا، پھن مارنے والا تھا۔ یہ بچو آ کر اس کے پھن پر اٹیک کر کے پھن کو نیچے گرایا، اور بچو کو سانپ کو مار کر یہ بچو ریٹرن واپس چلا، اس دریا کے کنارے گیا، مگرمچھ نکلی، وہاں اس کے پیٹھ پر وہ سوار ہوا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ ذی مصری نے کہا اوہ نہ ہو یہ کوئی اللہ والا ہے جس کی حفاظت کے لیے مولا نے کہاں سے بچو چلایا ہے، یہاں تک چلایا۔ جا کر دیکھے تو نوجوان کو جب اٹھایا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، اٹھا کے سینے سے لگایا، کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، اللہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تیری بچانے کے لیے کیسا انتظام کرتا ہے۔ ابراہیم بلخ کے بادشاہ سلطان بلخ 18 سال حکومت کی ابراہیم بن ادہم نے، جب وہاں سے نکلے ایک شرابی کو دیکھے نیچے گرا ہوا ہے، شراب کی وجہ سے پورا چہرہ خراب ہو چکا ہے، کپڑے خراب ہو چکے ہیں، لت پت ہوگا کیچڑ کے اندر، اٹھایا اس کا منہ صاف کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے بندے اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، تو شراب کے نشے میں اللہ آپ کو اچھا نہیں دکھتا، کیوں شراب پیا، اپنے شراب سے توبہ کر۔ رونے لگے، اس کو صاف کرتے جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ابراہیم تم نے اس کے چہرے کو صاف کر دیا، ہم نے تمہارے سینے کو صاف کر دیا، ہم نے تمہارے سینے کو صاف کر دیا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم ہیں، کہنے لگے دیکھا ایک میں راستے سے جا رہا تھا، اچانک ایک کتے کی آواز آئی، میں نے سمجھا یار ہو نہ ہو یہ کتا کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، مجھے حیرت ہو گئی، میں پلٹ کے دیکھا، انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ کی محبت میں چلتا ہے، مخلوق سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مخلوق کی بے قراری، مخلوق کی تکلیف اس کو رلاتی ہے، مخلوق کی تکلیف اسے رلاتی ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے دیکھا کہ ایک معمولی بچہ ہے، وہ کتے کا بچہ ہے جو کیچڑ میں لت پت ہے اور اس کو اٹھنے نہیں آ رہا، نکلنے نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت شاہ عبد الرحیم کون ہے معلوم ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد، ہندوستان میں علم حدیث انہوں نے شروع کیا، قرآن کی تفسیر انہوں نے کیا، ان کے خاندان کی برکت سے انگریز کی نحوست ختم ہو گئی، ان کے خاندان کے فرد ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی غلامی حرام ہے، بلکہ سارے کے سارے علماء حدیث جو آج محدث ہے یا عالم ہے، ان کی سند پہلے شاہ ولی اللہ پر جا کر ٹکتی ہے، اس کے بعد آگے امام بخاری تک جاتی ہے، ان کے والد کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ زندگی سنانے کے لیے ہے، یہ زندگی عبرت کے لیے ہے، اللہ کرے ہمارے اندر انقلاب آ جائے، ہماری زندگی بن جائے، ہم بھی اللہ والے ہو جائے، اللہ ہم سے پیار کر لے، ہم اللہ سے پیار کر لے۔ زندگی جو بیتنا تھا بتا دی، مگر اب زندگی یہ کام کی نہیں ہے، یہ معمولی روٹی کے ٹکڑوں کے لیے، یہ گھر بنانے کے لیے نہیں، یہ بینک بیلنس بنانے کے لیے، یہ اللہ کے لیے، یار مولا کے لیے زندگی ہے، مولا کے لیے، اس کے لیے زندگی ہے یار۔ نبی کا اعلان تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اس قابل نہیں ہے، اتنی بدترین زندگی ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے میں اپنی زندگی ڈال دوں، معمولی کام کے لیے زندگی ڈال دوں، میں تو تیرے لیے ہوں۔ یہ عرض سما کہاں کہ تیری وسعت کو پا سکے، میرا یہ دل ہے جا تو سما سکے، میں آتا تھا معلوم ہے تمہیں،
ایک وہ عرش ہے میرا آسمانی دنیا پہ، ایک تمہارا دل عرش ہے۔ جیسے میں رحمت کی نگاہ اس پہ ڈالتا ہوں، ایسے تمہارے دل پر میں رحمت کی نگاہ ڈالتا ہوں۔ 360 مرتبہ تمہارے دل کے دیکھتا ہوں، مگر سینوں میں کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، دنیا کی لالچ، حرص، ہوس ہوتی ہے، وہاں سے میری نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ بتاؤ، گندگی میں رہنا تم پسند نہیں کرتے، تمہارا بچہ گندا ہوتا تو تم لیتے نہیں، جب میرا ٹھکانہ گندا ہو تو میں کیسے آؤں گا اس دل میں؟ میں کیسے آؤں گا اس دن؟ مجھے تو پاک چاہیے، میں پاک ہوں، میرا کلام پاک، میرا نام پاک، میری ذات پاک، میرے نبی پاک، میں پاکی کو پسند کروں۔ تم اپنے دل کو پاک کرو۔ میری نگاہیں جتنی عرش پر ہے اس سے زیادہ مومن کامل کے دل پہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اس کتے کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی، میں نے اٹھایا، اس کو کیچڑ میں تھا، اسے اٹھا کر اس کو صاف کیا، اور اس کو سردی بہت زیادہ ہو رہی تھی، میں نے اس کو لحاف اڑایا اور ایک طرف رکھ دیا اور تھوڑا گرم کر دیا، اور میں نے کہا کہ اللہ میرا کام اتنا تھا، آگے تیرا کام ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ کر چلتا بن گیا۔ چند دن ہو گئے، میں دلی کے راستے سے گزر رہا تھا، ایک ایسا راستہ تھا جہاں سے ایک آدمی اور ایک فرد گزر سکتا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ میرے سامنے آ گیا۔ اب میں ڈرنے لگا اس کتے کی رال لگ جائے گی، یہ نجاست میں بھرا ہوا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میری نماز کا مسئلہ ہے، اب میں اگر اس کے لیے رک جاتا ہوں تو نماز چلی جاتی ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا، ارے کتے تو ٹھہر جا، کم سے کم ادھر کیوں آ رہا ہے، ٹھہر جا، مجھے جانے دے، مجھے راستہ چھوڑ۔ یہی شاہ عبد الرحیم کہنے لگے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کتا کہنے لگا، شاہ صاحب، یہ الہام خداوندی تھا، شاہ صاحب تم ناپاک ہو جائے، غسل کرنے سے پاک ہو جائے گے، چھینٹے اڑ جائے پانی کے لوٹے سے پاک ہو جائے گے، میں یہاں سے ہٹ جاؤں تو تمہارا دل ناپاک ہو جائے گا، تمہارے دل میں کبر آ جائے گا جو 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب 7 سمندر سے پاک نہیں ہو سکتا، شاہ صاحب اس میں یہاں سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ ظاہری ناپاکی پانی سے پاک ہو سکتی، باطنی ناپاکی سارے دنیا کے سمندر بھی لالے نہیں ہو سکتے۔ تمہارے اندر کبر اگر آ جائے کہ دیکھو کتا میری سن رہا ہے، دیکھو دنیا میری سن رہی ہے، جیسے شاہ صاحب میں تمہارے اندر سے بڑائی کو نکالنے کے لیے یہاں سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم کے ہوش اڑ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہاں سے جب نکلے تو بس استغفر اللہ کہتے ہوئے نکلے۔ اللہ نے کہا، علامہ شاہ صاحب جانتے ہوئے کتا کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ کتا وہی کتا ہے جس کتے کو تم نے نکالا تھا، یہی تمہاری تربیت ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میرے عزت، یہ دل ناپاک جب ہو جاتا، اللہ اس میں نہیں آتا۔ ناپاک کیسے ہوتا؟ حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے، بخل سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، دنیا کی خواہشات سے یہ دل گندا ہو جاتا۔ دل پاک کیسے ہوتا؟ آخرت کی محبت، اللہ اس کے نبی کی محبت، دین کی محبت، مخلوق کی ہمدردی، اللہ کے لیے، دنیا میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا صرف اللہ کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے سب کچھ لینے والے بن جائے گے۔ کب؟ جب دل پاک ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، پھر دیکھو اللہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ ہوتا کرتے ہیں۔ تو اس رات میں میرے دوست بزرگوں، سب سے پہلی چیز یہ مانگنا کہ مولا جب تو نے ہم کو پیدا کیا، جب تو نے یہاں تک ہم کو لایا، ان گنت نعمتیں جب تو نے ہم کو دیا، یہ نعمت بھی دے دے کہ تیرا اپنا بندہ ہم کو بنا دے۔ سب بن گئے، تیرے بندے نہیں بنے۔ ایک دن تو تیرے پاس جانا ہے، جانے والے کیسے کیسے لوگ چلے گئے، اللہ والے گئے، بڑے بڑے دنیا سے لوگ چلے گئے، کوئی کیسے کیسے چلے گئے، دنیا کے حادثات کیسے آئے، آج بھی کیسے آ رہے، آج سے پہلے کیسے حادثات ہیں۔ 500 سال میں حادثات بہت خطرناک آئے، پچھلے سرکار کے بعد سے لے کے حضرت عمر کے زمانے سے جو حادثات 500 سال آئے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ زمین کام کی زمین، بڑے بڑے تعاون، بڑے بڑے زلزلے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک تعاون آیا، رمادہ بول کے، دھول نہیں ہوتی تھی، دھول، راکھ اڑتی تھی، راکھ، کھانا پانی نصیب نہیں تھا، ہزاروں لاشیں ایک ایک علاقے سے نکلتی تھی، ہزاروں لاشیں۔ حضرت عمر نے کھانا چھوڑ دیا تھا، گھی اور پنیر نہیں کھاتے تھے، روتے رہتے تھے کہ اللہ امت کے حال پر رحم کر دے۔ ایک علاقے کے اندر 13 بستیاں دھنس گئی، 13 بستیاں۔ حلب کے علاقے کے اندر ایک کوا آیا، کوے سے بڑا ایک جانور آیا، گدھ سے ایک چھوٹا، کوے سے بڑا، ایک ایسے درختوں پر بیٹھا، 500 آدمی
بلدہ کا حاکم نے یہ روایت نقل کی بلدہ کی. میں بتا رہا ہوں کہ حادثات اس دنیا میں کیسے آئے، اور حادثات کے باوجود کام کرنے والے، محنت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، انہوں نے راضی کر کے چلے، جنت کو بنایا، اللہ کے وہ قریب ہو گئے. ہمارے ساتھ بھی حادثات ہے، ہم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو کچھ لے کے جانے کی کوشش کرو. بینک بیلنس ساتھ نہیں آتا، دنیا ساتھ نہیں آتی. دنیا اتنی مفاد پرست، دنیا اتنی دنیا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد نام تک بھول جاتی ہے. سب سے پہلا لوگ یہ نہیں بولتے شفیع کا جنازہ، لوگ بولتے میت کب اٹھا رہے. میت کے اٹھانے کا ٹائم کیا نام تک بدل جاتا ہے. ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بتاتے تھے، ایک صاحب کا انتقال ہوا، جب اس کو کفن دیا گیا اور کفن دینے کے بعد جب نماز جنازے کی تیاری ہوئی، ایک بیٹا بھاگ کر آ کے ٹھہرو. کہا کہ لوگوں نے کیا بات ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہوگا. باپ کا چہرہ کھولا گیا. اس نے کہا چہرہ کھولو. چہرہ کھولا گیا. اس نے منہ میں ہاتھ ڈال کر سونے کا دانت نکالا، کہا اب اس کو دفن کر لو. دنیا یہ ہے، اس دنیا کے لیے کچھ نہ کرنا، بس دنیا میں اتنا کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا جتنا آخرت میں ہمیں رہنا ہے. ہمیں بندہ کا کہنا ہے وہ حلب کے اندر ایک درخت کے اوپر جو جانور آیا تھا وہ گدھ سے تھوڑا چھوٹا، کوے سے بڑا تھا. ایک ایسے درخت پر بیٹھ کر 40 مرتبہ آواز لگائی اس نے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. 500 آدمیوں نے سنا اس کو، 500. اور جب سنا تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ سے ڈرو، قیامت قریب آ چکی ہے، اپنے عمل کا توشہ لے لو، اپنے عمل کا توشہ لے لو. ٹائم پیریڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب موت کے قریب اور قبر کے گڑھے کے قریب آ رہے. اس کی خطرناک آواز 500 آدمی نے سنی، وہ چلا گیا. وہاں کے حلب کے رہنے والے پریشان تھے، یہ کیا اللہ کی تنبیہ آ گئی. دوسرے دن پھر وہی جانور آیا اور دوسرے دن بھی اعلان کر کے چلا گیا. انتقا کیا پورا غرناطہ بول کے علاقہ تھا، وہ بھی تباہ و برباد ہوگا. زلزلے، ہلاک. ترکی کے اندر ایک ہوا چلی 52 دن تک، ہوا 52 دن تک علاقے جلاتے ہوئے نکلی. اٹھا کر دیکھو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے. آج کا حالت کیا ہے؟ آج آ کے ہارٹ کا مسئلہ، اس کو سمجھو میرے بھائی، یہ کیا ہے پتہ نہیں. اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے. اچانک موت بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے. تمہیں مجھے نہیں معلوم، احساس نہیں، جن کے گھر میں اچانک موت ہوتی ہے ان کے بچوں کو پوچھو ان پر کیا بیتتی ہے. یہ اچانک حادثے، دعا کرو اللہ سے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. یہ 2 مہینے میں حادثات بہت زیادہ ہو گئے اور جوان جا رہے ہیں. جانا تو سب کو اللہ کے پاس، مگر یہ اکیلا نہیں جا رہا. اس کا سنسار اجڑ جاتا، اس کے اپنے پرائے بن جاتے، وقت پہ رونے والے 50 مل جاتے. بعد میں کوئی یتیم کے سر پاک کے رکھتا. اس کی بیوی گھروں میں برتن مانجتی. جب سواگ اجڑ جاتا، اس سے میرے دوست اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت ہوگی تو اسے دور فرمائے. یہ خطرناک قحط آیا جس میں حضرت انس کے 80 بیٹوں کے جنازے نکلے. 80 بیٹوں 3 دن کے اندر. حضرت انس کے 4 آدمی ہیں جس کو 100 سے زیادہ بیٹے تھے. 4 آدمی، جعفر بن سلیمان خلیفہ سعدی، ایک عمرو نام کے شخص ہے جو اللہ حسن کے ہے، اور ایک حضرت انس ہے جن کو 100 سے زیادہ بچے تھے. 70,000 جنازے نکلے، 3 دن تک لگاتار. بعض علاقوں کے اندر تعاون میں جنازے نکلے تو قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، گھروں میں کیواڑ لگا دیا گیا اور اسی گھروں کو قبرستان بنایا گیا. تمہیں نہیں معلوم ہے دنیا میں سرکار کے جانے کے بعد اس امت پر حادثات بہت بھیانک آئے، بہت بھیانک فتنے آئے. اور ہم ہیں کہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، نہ ہمیں اپنی پرواہ، نہ اس امت کی پرواہ، نہ آگے مسائل کی پرواہ. کیا ہو رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، یہ ذمہ داری صرف اس کی نہیں ہے. ہم جب امتی ہے، اللہ کو ماننے والے، تو سب کی ذمہ داری. کم سے کم بھیک تو مانگ سکتے اللہ سے، سب بھیک مانگ سکتے اللہ کے پاس. سب برابر ہیں،
سب برابر ہے، صرف اللہ کے سامنے وہ زیادہ عزت والا ہے جو اللہ کا قریب، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے رونے والا۔ عالم حافظ کی بات اللہ نے نہیں کیا، اللہ کا تقاضا تقوی کا ہے، تقوی کا ہے۔ عالم حافظ کا تقاضا نہیں، پوچھو حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں عزت والا میرے نگاہ میں متقی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، میرا بن جاتا ہے، میں اس کا بن جاتا ہوں۔ ایسے میرے عزیز صبر کو ان حالات میں اب ہمارے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے سینے کو صاف کرنا۔ یہ شب برات کے اندر 7-6 آدمی کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا اللہ کے پاس، وہ نقطۂ نواز ہے، مگر چند مسائل میں وہ روک دیتا ہے مغفرت کو۔ ایک ان کی مغفرت جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم نے نافرمانی کی اپنے ماں باپ کو، اللہ سے دعا کرو اور ان کے سامنے جا کے عاجزی کے ساتھ اپنے سر جھکا دو، ہمیں اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ ماں باپ تو رحم دل ہوتے ہی، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، یہ پیمانہ ہے۔ یہ اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ آپ سے راضی ہے کیا، آپ بولیں کیسے معلوم؟ میں پوچھوں گا آپ کے باپ آپ سے راضی ہے؟ اگر آپ کے باپ اور ماں راضی ہے تو اللہ تم سے راضی ہے۔ حدیث ہے یہ، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے اگر اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اس کا پیمانہ ہے ہمارے باپ ہماری ماں ہم سے راضی ہے۔ مسائل ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کچھ نیچ اوپر ہو جاتی ہے، مگر پکڑو ان کا دامن اور ان سے معافی مانگ لو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہماری، یہ ناراض ہو گئے ہماری جہنم ہے، یہ راضی ہو گئی ہماری جنت ہے۔ ایک بات بتا کر آپ بات ختم کروں۔ محمد بن ہارون بلقی، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، 40 سال تک دن میں روزہ رکھنا اور پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ جب حج کے لیے گیا، میں نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ ان حاجیوں میں کس کا حج قبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا۔ میں نے رات میں خواب دیکھا سب کا حج قبول ہوا، ایک بدبختوں کا ہم نے حج قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار پریشان ہو کر اٹھ گئے کہ وہ بدبختوں کہیں میں تو نہیں ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کا کہنا ہے کہ میں پورا دن کیسا گزرا اللہ بہتر جانتا، میں رو رو کر اسی رات سو گیا کہ اللہ کون ہے، اگر میں ہوں گا تو میں تیرے سامنے دعا کر کے معافی تلافی کر لوں گا، یہ وقت ہے معافی تلافی، بعد میں کوئی وقت نہیں رہے گا، مرنے کے بعد کسی کے پاس وقت تو نہیں، اللہ تعالیٰ حوالے کر دیں گے سب، کیونکہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، واپسی اللہ کا قانون نہیں، واپسی اللہ کا قانون نہیں، اللہ جب لے لیتے تو واپس نہیں بھیجتے۔ مالک بن دینار پھر رات میں روتے ہوئے سو گئے، خواب میں بتایا جا رہا ہے ایک بدبخت ہے، اس کا نام ہارون ہے، محمد بن ہارون۔ کہاں ہے وہ؟ کہنے بلق کا رہنے والا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے جب وہ اٹھا تو میرے کو فجر کی نماز کے بعد رہا نہیں گیا، یا اللہ کون آدمی ہے، 6 لاکھ آدمی کا حج قبول ہوتا، اس کا نہیں ہو رہا، اس نے کیا ایسا پاپ کر دیا؟ میں تلاش میں نکلتا رہا۔ میں نے ایک قافلے والے سے ملاقات بلق کے، میں نے کہا کہ تمہارے اندر محمد بن ہارون کوئی ہیں؟ وہ بلق کے جیسے قافلے والے تھے، سب حیرت میں رہ گئے، تم کو کیا کام ہے؟ بہت نیک اللہ والے، بہت پارسا آدمی، مجاہد آدمی، روتے ہی رہتے، رات دن رونا ہے ان کا، رونے سے ان کے چہرے پر رکیلیں پڑ گئی۔ میں کہا یا اللہ خواب تو بتایا جا رہا وہ بدبخت ہے، اور یہ عملہ تو کہہ رہا وہ نیک آدمی ہے۔ میں بڑا تعجب ہوگا، میں تلاش کرا کہ آخر کہاں ہے۔ بلق کے قبیلے والوں نے مجھے اشارہ کیا، ہو سکتا خانہ کعبہ کے اطراف میں ہوں گے، وہاں بھی دیکھا تو نہیں دیکھا، کسی نے کہا وہ خانہ کعبہ کے باہر سائڈ میں، جنگل کے سائڈ میں، وہاں اپنا پڑاؤ ڈالے۔ میں جا کر دیکھا تو ان کا ایک ہاتھ یہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے اور گردن میں لٹکا ہوا زنجیروں کے ساتھ، وہ زارو قطار رو رہے ہو، وہ کہنے کہ مالک کیا تم کو بھی خواب دکھا میں بدبخت ہوں؟ مالک تم کو بتایا گیا میں بدبخت ہوں؟ میں کہا اللہ کے بندے یہ کیا راز ہے بتا۔ ایک طرف تمہاری عبادت، کہنے لگے 40 سال ہو گئے، ہر ایک کو یہ بتایا جاتا میں بدبخت ہے، 40 سال سے میں اسی جگہ ہوں۔ کہنے لگے تیرا کیا پاپ ہے؟
کہنے لگے کچھ نہیں، میں شراب پیتا تھا، شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ رمضان کے ایک دن پہلے میں شراب پی کے آیا، میری ماں گھر میں کھانا پکا کے بیٹھی تھی، میں شراب کے نشے میں تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، کہنے کے نالائق، لوگ کل رمضان کے روزے رکھیں گے، سدھر جا، کیوں ایسا حرکت کرتا۔ مجھے غصہ آیا، میں بھی اس کو 2-3 باتیں سنا دیا، مگر اس نے آخری جملہ کہا لعنت ہو تجھ پہ۔ مجھے بڑا غصہ آ گیا، میں شراب کے نشے میں کچھ نہ دیکھا، میری ماں کو اٹھایا، جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیا۔ میں چولہے میں ڈال دیا، مجھے نہیں معلوم بعد میں کیا۔ میری بیوی نے جب دیکھا، میرا گریبان پکڑ کے روم میں ڈھکیل دیا، اور روم میں ڈھکیل کے لاک مار دی۔ میں چلاتا رہا کہ کیا ہوگا، مجھے کہنے لگی تجھ سے زیادہ بدبخت اس دنیا میں کوئی نہیں، ہلاک ہو جائے تو ہلاک۔ میں چلایا کہ آخر کیا ہوا۔ جب میرا نشہ اتر گیا، میری بیوی نے کہا رے بدبخت، جس ماں کو تو نے چولہے میں ڈال کر آیا وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ مجھے رہنے گا یہ مجھ سے کیا ہو گیا پاپ۔ میں اسی وقت دروازہ توڑا، اور جو کلاڑی میرے پاس تھی، اس کلاڑی سے اس ہاتھ کو کاٹا جس ہاتھ میں نے اپنے ماں کو ڈالا اندر، اور اسے گلے میں لٹکا کر زنجیر اپنے گلے میں ڈال دی۔ میرے پاس 8,000 اشرفیہ تھی، سب صدقہ کر دیا، 8 غلام تھے، سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک پوری رات روتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرے کو 40 سال ہو گئے، مگر ہر آدمی حج کے قدم پر آ کر مجھے بتاتا ہے کہ تو بدبخت ہے۔ میں 40 سال سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے جب سنا تو مجھ سے کہا رہا نہیں گا، میں نے کہا واقعی تو بدبخت ہو، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ایسا گناہ کیا کوئی زمین آسمان میں کوئی بھی گناہ کیا۔ میں نے بہت برا بنا کہہ دیا اس کو۔ وہ بہت رونے لگے، بہت رونے لگے۔ مجھے دیکھنا گوارا نہیں ہوا ایسے آدمی کی شکل کو۔ میں وہاں سے نکل گیا، نکل کر مجھے حیرت رہی کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ بہرحال اسی حال میں رات ہو گئی تھی، میں سو گیا، رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا مالک کہ تم کو اس لیے بھیجا گیا کہ تم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دو؟ جو اس لیے بھیجا تم کو، اچھا نہیں کیا تم نے۔ جاؤ ان سے کہو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، قیامت دن ان کو جہنم کے قریب سے لے جایا جائے گا، جہنم کی لو ان کو لگے گی، اور ان کے ماں کو بتایا جائے گا تمہارا بچہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ ان کے ماں کے دل میں رحم ڈالے جائے گی، ان کی ماں اللہ سے مانگے گی کہ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ اس وقت اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ جاؤ یہ بات خوشخبری سنا دو۔ مالک بن دینار اٹھے اور ان کی تلاش میں گئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو پھر رونے لگے کہ مالک کیا لائے ہو، کیا بتانا چاہو؟ کہنے کچھ نہیں، خوشخبری سنانے آیا۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہاں تمہارے ساتھ قیامت میں ایسا، کہاں میرے کو اللہ معاف کر دے گا، میری ماں معاف کر دے گی، اللہ رحم ڈالے گا؟ کہاں اللہ رحم ڈالے گا، ماں معاف کر دے گی، اللہ معاف کر دے گا؟ کہاں؟ بار بار کہتے رہے، چیخ ماری، اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کی رات میں ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، گھر بار ہے، کبھی کمی بیشیاں ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ جب بڑی عمر کو ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارا کام ہے نبھانا اور سنبھالنا۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز شرابی آدمی کی آج مغفرت نہیں ہے۔ اب شراب تو نہیں پیتے مگر نشہ کرتے، اس کو چھوڑوا دو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اس کے قریب بھی نہ پہنچائے ہم۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، شرابی آدمی شراب میں مر جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جہنم کے اندر اس کو زناکار عورت کے شرمگاہ سے جو چیز نکلتی وہ پلائی جائے گی اس کو۔ اس لیے اس کے قریب نہ۔ تیسری چیز حسد کرنے والے، کینہ کپٹ رکھنے والے، آج ان کی بھی مغفرت نہیں۔ سینے کو پاک یعنی کہ ساتھ رکھ، کیونکہ اللہ کو بٹھانا ہے، کیا لینا دینا کسی سے۔
کسی کو ترقی ہو رہی ہے اس کے مقدر ہے. جیسے میں نے غلاموں کو بتایا اس کی تو ہسٹری بہت خطرناک ہے. میں رک گیا بولا کیونکہ ٹائم کافی ہوگا. اگر اس میں اپن چلے جائیں گے, اگر اس کی اگر زندگیاں دیکھیں آپ نے, شمس الدین التمش کی, رکن الدین کی, بعد میں رضیہ سلطان آئی, پھر اس کے بعد ناصر الدین محمود آئے, پھر اس کے بعد غیاث الدین بلبل کی زندگی, اور پھر کیقباد آیا. اس کی جو تاریخ اٹھا کر دیکھیں, یہاں تاریخ کے جاننے والے بھی ہیں تو حیرت رہ جاتی. پھر اس مملکت اسلامیہ کی اگر تاریخ ہم دیکھتے ہیں, بڑے بڑے لوگ اس سرزمین پر آئے, مگر اس میں سے بعض وہ ہے جو واقع وقتوں کے ولی کامل تھے, بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا رونا دھونا, ان کے حالات, جیسے سلطان شمس الدین التمش آخری میں نماز جنازہ قطب الدین بختیار کا انہوں نے پڑھا ہے. کہا کہ میرے زندگی میں یہ 4 چیزیں کہ حضرت کو معلوم تھی. پانی نہیں تھا دلی میں پینے کو, بہت روتے روتے نے سو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے شمس الدین التمش. حوض شمسی سرکار نے بتائی تھی, وہ جو شمسی حوض ہے نا دلی کے اندر جا کر دیکھو, سرکار نے بتایا کہ وہاں کھودو, وہاں پر اللہ تعالیٰ پانی جاری کرے گا. تو بعد میں انہوں نے اپنے شیخ کو بتایا, سلطان شمس الدین التمش نے قطب الدین بختیار کاکی کو, میرے کو سرکار دکھے اور وہاں آپ گھوڑے پہ سوار تھے, آپ کے گھوڑے نے ایک ایسا پیر مارا جس میں سے چشمہ جاری ہو گیا. دلی گئے تو پانی پینا وہاں سے, سرکار کے گھوڑے کا چشمہ ہے. تو سلطان قطب الدین بختیار کاکی وہاں پہنچے تھے, کہنے لگے یہاں تو میں کہیں اہل اللہ کی روحوں کو دیکھ رہا ہوں, کہیں اہل اللہ کی روح ہے جو ایسے فیض اٹھانے کے لیے آئے. ان کے بیٹے جو بنے بعد میں رکن الدین, تو قید رکن الدین نے ستیاناش کر دیا تھا, بعد میں عوام نے مل کے رکن الدین کو ہٹا دیا. رضیہ سلطانہ اچھا تھی, 4 سال لے کے چلی, اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہ غلاموں کی سلطنت ہندوستان میں 86 سال 10 غلام, اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں دے دیا. اللہ نقطۂ نواز ہے. ارے غلامی کوئی چیز نہیں ہے, جنتی ہر آدمی بادشاہ رہے گا. جنتی ہر آدمی, دنیا میں ہم کتنے بھی لاکھ چاہے, مقدر میں 1-2 کے مقدر رہتے بادشاہ بننے کے, سب نے بادشاہ بنتے. پرائم منسٹر ایک بنا ہوا ہمارے پاس کا, اگرچہ کہ کچھ بھی ہوگا مگر بنا ہوا تو ہے نا. ہم ہر کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا, مگر جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی جنت کا بادشاہ رہے گا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قرآن اٹھا کر دیکھو کیا قرآن کہہ رہا ہے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. رب پلائے گا, پیو پیو تم پیو. مالدار پلاتا تو پھولے نہیں سماتے, اللہ پلائے گا. اللہ کہے گا ان هذا كان لكم جزاء, یہ بدلہ ہے تمہارا. وكان سعيكم مشكورا, تم نے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے. اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا مگر ہم کو انعام دے رہا. کیسی محبت ہے, کیسی چاہت ہے ہم سے. ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں, اس سے ہٹو, اس کو اپنا بناؤ. وہ اتنا چاہتا ہے, اللہ کی قسم جنت کو اتنا نہیں چاہتا ہو. جنت کو بے قیمت بنا دیا ہمارے جان مال کے بدلے میں. کہنے لگا تم جنت لے لو, تمہاری جان مال دے دو. بے قیمت چیز بیچی جاتی ہے, قیمتی چیز لی جاتی ہے. میں موبائل بیچ رہا ہوں تو میرے پاس موبائل کی قیمت نہیں, پیسے کی قیمت ہے, اس میں پیسے لے رہا ہوں. اللہ جنت بیچ رہے ہیں, ہماری جان مال لے رہے. جان مال کی قیمت ہے اللہ کے پاس, جنت کی قیمت نہیں. اتنے پیار کرتے اللہ ہم سے. اس لیے گناہ گار جب گناہ کرتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے کہ اللہ تم کہو تو اس کو ہلاک کر دوں. زمین کہتی کہ تم کہو تو ہم پھاڑ کر اس کو لے لے. سمندر ہی التجا کرتے, اللہ کہتے تم نے اگر پیدا کیا پکڑو اسے اور ہلاک کر دو. وہ کہتے ہم نے کیسے پیدا کیا؟ اللہ کہتے جب پیدا خاموش, میرا اس کا معاملہ ہے. وہ گناہ کرتے رہے, وہ سمندر گناہ کے لے کر آئے میرے پاس آ کر ایک بار کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے رحمت کو جو چاہتا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ارے تم نے دیکھا ایک دریا ہے, دریا میں کتنی بھی گندگیاں گرتی ہے, پورے ناندر کا پانی دریا میں گرتا ہے, پورے نالیوں کا پانی, دریا کا پانی صاف رہتا ہے. میرے رحمت کے دریا میں ساری دنیا انسانیت اور ساری جنات ناپاک ہو جائے, گناہ گار ہوئے, مجرم ہو جائے, یہ ناپاکی میرے رحمت کے دریا میں ان کی حیثیت ایک قطرے کے برابر نہیں. میرے رحمت کا دریا ایسا بہتا ہے. میں وہ رحیم و کریم, ساری آدم سے قیامت تک ساری انسانیت کے دل شقی اور بدبخت ہو جائے تب بھی میری شان میں کمی ہونے والی نہیں.
میں جیسا تھا ویسا ہوں۔ میری تعریف کرتے کرتے سارے سمندر خشک ہو جائے اور سارے قلم درختوں کے ختم ہو جائے، ساری انسانی اور جنات کی صلاحیتیں ختم ہو جائے، ساری مخلوق عاجز آ جائے، تب بھی میری تعریف کے کلمات ختم ہونے والے نہیں، میں وہ ہوں۔ قرآن کی 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ، وہ ایسی پیاری لگتی ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے، ہمارا پالنہار ایسا، ہمارا رب ایسا، ہمارا مالک ایسا کہ جس کی یہ طاقت یہ قوت ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس سے میرے عزیز دوستو اللہ کے واسطے آج کے دن یہ 7-8 جو کام ہے اس کو یہ کرو۔ رہا مسئلہ دوسرا کہ آج جو ہے اس میں جانا کربلا میں، اس میں کیا کہیں گے اس کو، قبرستان میں جانا، جیسے میں نے بتایا علماء کے اختلاف، اگر ہم روزانہ جاتے ہیں تو پھر آج نہ جائے، کبھی چھوڑ دو کبھی پکڑ دو، اور اگر ہم کو روزانہ جانا نہیں ہوتا ہے، بہانے سے جا رہے ہیں، چلو بھئی اللہ توفیق دے آج کے رات جا کر ان کو بھی یہ کر لیں، اس کو ضروری سمجھو مت، جا کے آ جاؤ۔ یہ چیز تیسری چیز البتہ روزہ ہے کل کا۔ حضور شعبان میں روزے کس لیے رکھتے تھے اس کا راز حضور نے بتایا۔ حضور نے فرمایا اللہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو مقدرات فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں اور اللہ میرے اعمال لکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، اللہ لکھنے والے لکھ چکے ہیں، قلم خشک ہو چکا ہے، ہمارے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھ چکی ہے۔ کتنے سال پہلے؟ نقشات بولتے نا انجینئر نے بنا دیا، ہمارا نقشہ بن چکا ہے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا کریں گے، وہ سب بن چکا ہے 50,000 سال سے۔ اور کاراگر کون ہے نقشہ بنانے والا؟ انجینئر، اور اس کے کاراگر کون ہے؟ فرشتے۔ وہ بھی ایسے ویسے نہیں آج کے کاراگر بھاگنے کو، کام کرتے کرتے ادھورا رکھ جاتے، جب تھوڑا کام رہ گیا پیمنٹ اگر تم نے رکا دی کام رکا دیتے۔ وہ اللہ کے کاراگر فرشتے ہیں، اللہ کہہ رہے اگر تم ذرا بھی نافرمانی کرو گے جہنم میں بھر دوں گا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ فرشتوں کو لگے، مگر فرشتوں کی تعریف بھی اللہ کرے، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ میری مانتے۔ وہ فرشتے اللہ کاراگر ان کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں ان سے اگر تعلق پیدا کرنا ہے تو ان کی غذا کیا ہے؟ ان کی عید ہے شب برات اور شب قدر۔ فرشتوں کی عید کیا ہے؟ 2 عیدیں، ہماری عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بڑی عجیب بات دیکھو ابھی ذہن میں اللہ نے ڈالی، بلکہ پہلے سے بات تھی، یہ شب برات کی جو بڑی رات ہے یہ جب آتی ہے تو رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور شب قدر جب آتی تو رمضان کی تیاری ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے پاس ہوتا کہ نہیں، عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، رمضان چلے گئے، اب یہاں سے رمضان کی تیاری ہم کو شروع کرنی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ سارے مسائل کو حل کر کے، دل کو پاک کر کے، حلال روزی کی طرف چل کے اللہ سے تعلق جو جتنا ہو سکے، اگر کچھ نہیں تو کم سے کم 5 نمازوں میں اگر ہم نے دیکھو اللہ نے 24,000 سانسیں دی، روزانہ 24,000 سانس لیتا آدمی، کتنے؟ 24,000 سانس لیتا۔ نمازوں میں ہم نے 5 نمازیں پڑھی، 5,000 سانسیں وقف ہو گئی، کتنے؟ 5,000 بچی کتنے؟ 19,000۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے رہے ہم، کھاتے پیتے ہر کام میں ہم نے بسم اللہ بولے۔ بسم اللہ میں 19 حرف ہے، جہنم پہ 19 فرشتے ہیں۔ اللہ ایک ایک حرف کی برکت سے 1,000 سانسوں کو عبادت میں لکھ دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، گویا 24 گھنٹے ہماری عبادت میں لکھے جا سکتے ہیں۔ آسان کام ہے نہیں، چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھ سکتے کہ نہیں، اور بسم اللہ 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 اللہ، سرکار پر درود، قرآن کی تلاوت، امت کا غم، امت کی فکر، رام مسائل کا مسائل، اپنے سامنے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ رات کے تنہائی میں اٹھو، سب جب سو گئے اس وقت تو کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ، یا بعض اوقات ایک عمل بتایا تھا، ایک بہت سارے نوجوان آدمی تھے، بعد میں ملاقات نہیں، انہوں نے ایک بڑا عمل بتایا تھا کہ یہ ہاتھ نکال دیتا تھا انہوں اس میں سے، آستین میں سے، اور ایسا ہاتھ ڈال دیتا اور اس پر دعا مانگتا تھا، یعنی ایک جلالی کیفیت ہوتی کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، میں کنگال ہوں، میں مفلس ہوں، قلاش ہوں، تیرے پاس آیا بھیک مانگنے کے لیے، میرا مسئلہ حل کر دے۔ اور اللہ کے پاس اس وقت تک نہ ہٹو جب تک کہ اللہ مسئلہ نہ حل کر دے، اور اللہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اور کیسے کریں گے؟ ہمارے دماغ اور وہم اور گمان میں نہیں آئے گا، بڑے بڑے مسئلے اللہ حل کر دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ صحیح ہم سے کہلوائی ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غلط ہے تو اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ کہ شب برات کے اندر ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، کل روزہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج رات ہماری سونے میں نہ گزارے بلکہ آج کی رات مانگنے میں گزارے زیادہ تر، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اس میں اللہ کے رسول نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ یہ بھی اس رات کی خاص بات نہیں ہے صلاۃ التسبیح، اب لوگوں نے اس کو بنا دی ہے، اس رات کا جز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کا الگ عمل، صلاۃ التسبیح کا الگ عمل۔ بعض بزرگوں کا جمعہ کو معمول رہا، بعض لوگوں کا مہینے میں ایک بار معمول رہا۔ حضور نے گفٹ دیا، ہدیہ دیا، حضرت عباس ہدیہ دیا۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ یہ نماز ایسی نماز، اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی آدھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو پورا کلمہ پڑھا ہے۔ تو آج کے اندر اگر ہم نے پیچھے کی نمازیں پڑھی ہے، توبہ اللہ کی ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا، اگر پوری رات اس حال میں گزر جائے تو کیا بری بات ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے اگر ہماری موت لکھی ہے اور آج ہم نے توبہ کر دی اور اللہ تعالیٰ ہماری موت، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم رو رہے ہیں اور اللہ ہماری موت بری موت لکھ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم رو رہے ہیں آج کی رات اور اللہ یہ لکھ دے کہ کنگال مریں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آج رو رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے اور اللہ لکھے بے اولاد رہے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے دروازے پہ جا کے روتے ہیں اس کو رحم آ جاتا ہے، اس کے دروازے پہ بیٹھے اور لکھنے کے لیے بیٹھا اور باہر 24 گھنٹے وہ ہاتھ اٹھے ہوئے 6 گھنٹے 7 گھنٹے اور رو رہے ہیں، وہ دینے والا بھی سوچ کے دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تقدس مانگ رہا ہے اور اس کو نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سے میرے دوستو بہت بڑی چیز ہے، ابھی 11 سوا 11 بجے تک ہم فارغ ہو جائیں گے دعا سے بھی، اور اس کے بعد ایک 5-10 منٹ آپ لوگ جو ہے ضروریات سے فارغ ہو کر پھر کام جب کے اپنے اعمال میں لگے۔ 4-4:30 بجے کتنے بجے سحر کتنے بجے؟ ہاں جو بھی ٹائم ہے سحر کا اس ٹائم کا۔ بہرحال یہ 4-5 اعمال ہے، قطع رحمی اگر ہم سے کسی سے ہو گئی ہے، کسی سے بات چیت ختم ہو گئی تو ابھی اسی وقت اسی مجلس میں طے کر لو، ہم بات چیت کر لیں گے، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر لیں گے۔ ہم سے غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں گے، چاہے اپنا ہو پرایا ہو۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کیا نفرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور محبت کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے لیے آخرت کے بڑے بڑے دشوار کن مراحل ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ حسن خاتمہ کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم نے جو پٹارا آج تک تیار کر رکھا ہے وہ کیسا پٹارا ہے ہم کو معلوم ہے، کیا کیا ہم نے کر رکھے، ہمارے اعمال نامے کے دفتر کتنے سیاہ ہیں ہم کو معلوم ہے، اور اگر سیاہ نہیں بھی ہے تو ہمارے اعمال نامے کے دفتر کورے رکھے ہوئے جس میں کوئی نہیں ہے۔ ہم سے جانے والے پہلے جو پہلے جا چکے ہیں انہوں نے کیا ایک نہیں بھر دیا، کیا ایک نے لے لیا، کیا ایک نے لوٹ لیا۔ 40 سال سے عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے والے، پوری زندگی اللہ کے نام پہ لگانے والے، کئی شہداء جن کے 11 ٹکڑے بڑے ہوئے ہیں، کئی یتیم جنہوں نے پورا دین پورا سب کو لگا، جو اپنے باپوں کو 27 سال اللہ کے راستے میں بھیجنے والے، کیسے لوگ وہاں ہوں گے، اور ہمارے کورے اگر دفتر رہیں گے تو ہم کو کیسا ہوگا۔ قوم ہاشمیہ ہے، عبد الواحد بن زید نے بیان کیا، اور بیان بھی کیا جنت ایسی ہوگی، مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف لوگوں کے یہ ہو رہا ہے سرحد کے علاقے کے پر، مجمع کے اندر ایک بیان کر رہے ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے تیار ہے۔ ایک عورت نے جب سنی، ابراہیم ہاشمی نے، کہنے لگے عبد الواحد بن زید کیا بول رہے ہو؟ کہاں جنت کی قیمت مانگ رہا ہوں، کہ ہیں تمہارے پاس؟ کہاں میرا بیٹا ابراہیم ہے، مجھے اس کے رشتے بہت سارے یاد ہیں، میں نے اس کی تیاری کے لیے 10 لاکھ اشرفیاں رکھ دی ہوں، بہو لانا ہے مجھے۔ اور یہاں کے علاقے کے اندر، یہ بصرہ کے علاقے کے اندر بڑے بڑے گھرانے کے پیغام اس کو آ چکے، مگر جب تم نے تقریر کر دی، تم نے جنت کی حور کو بتایا، جنت کی نعمت کو بتایا، میں تیار ہوں جنت کی حور کو اپنی بہو بنانے کے لیے، کیا اس کی قیمت ہے بتاؤ؟ کہاں کیا دے سکتی؟ کہاں تم جان مانگو جان دوں گی، مال مانگو مال دوں گی، کہاں دونوں بھی چاہیے، کہاں میرا بیٹا ابراہیم جو دلہا بننے والا ہے اللہ کے نام پہ دینے کو تیار۔ کیسے لوگ ہوں گے وہاں، اور ہماری زندگی کیسی ہوگی سوچو۔ قوم ہاشمی لخت جگر نور نظر، جوان بچہ میدان جہاد میں بھیج رہی کے لیے، جنت کا دلہا بنانے کے لیے۔ کیا ماؤں کو آرزو نہیں ہوتی؟ کہاں مال کتنا ہے، کہاں اس کے شادی کے لیے 10 لاکھ اشرفیہ لکھی، عبد الواحد کے پاس لیا یہ 10 لاکھ اشرفیہ، ابراہیم خوبصورت، کہنے جاؤ ابراہیم میں تمہیں اللہ کے نام پہ دے رہی ہوں۔ ابراہیم خوشی سے پھول لینے سب آ رہے، کہا میری ماں نے کہمیں بھیج رہی، کوئی شادی خانے میں نہیں، کوئی اسٹیج سجانے کے لیے نہیں، عجیب تاریخ رقم کر دی۔
ماؤں نے. عبد الواحد نے کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ جہاد میں. ہاں چلو جہاد میں گئے. عبد الواحد بن زید کا کہنا ہے میں دیکھتا تھا کہ نوجوان صفوں میں سب سے پہلے آگے نکلتا تھا اور دشمنوں کے صفیں چیر کر جاتا تھا. تو اچانک ایک تیر جب آ کے اس کو لگ اس کے شہرت کو پار کر پھڑا پڑا کر جب نیچے گرا اس دنیا سے رخصت ہوگا خون میں لت پت. ہم نے جنازے وہیں تدفین کیے. ایک دوسرا اور ایک ام ورقہ کا ایک عجیب بات, وہ بھی اس وقت بھی عورت نے قربانی دی تھی. یہ ام ہاشمیہ کی الگ بات بتا رہا ہوں جو بسرا کی ہے. 10 لاکھ اشرفیوں تو مجاہدین میں تقسیم ہو گئی. تو یہ نوجوان بچے کو وہیں دفن کر دیا گیا, ماں کو آخری شکل بھی نہیں بتائی گئی. جب وہ بسرا میں یہ قافلہ واپس آیا ام ابراہیم ہاشمی بھی انتظار میں کھڑی ہوئی ہے. جب امیر جماعت کو دیکھی انہوں نے ایک سوال کیا تم میرے لیے تعزیت کرنے آئے ہو یا میرے لیے کوئی اور غلط خبر سنانے آئے ہو؟ میں کہ اماں کیا بات کہنے لگی تو بہن بری خبر سے کیا مطلب؟ کہنے کی بری خبر یہ کہ میرا بچہ واپس زندہ آ گیا. کہنے کی تعزیت یہ ہے کہ میرے بچے کو اللہ نے قبول کر دیا. عبد الواحد کی آنکھوں سے آنسو نکلے, داڑھی تر ہو گئی. کہنے لگے اماں تمہارے بچے کو اللہ نے قبول کر دیا, وہ شہید ہوگا. اس کی آنکھوں خوشی سے نکلے. اسی وقت تو گھر میں جا کر سجدہ ریز ہو کر رونے لگی اور آسمان کی طرف اپنے دامن کو اٹھا کر کہا مولا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. جنت میں میرے بہو جنت کی حور ہوگی. قیامت کے میدان میں مجھے ام ابراہیم ہاشمیہ کے نام سے پکارا جائے. میں نے اپنے بچے کو اسی لیے پالا پوسا تھا. اس آنکھوں کو آنسو پوچھی, اپنے کام میں لگ گئی. رات گزری, ماں سو گئی. ماں خواب میں دیکھ رہی ہے جنت میں ایک فنکشن لگا ہوا ہے. ابراہیم دولہے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جنت کی حور کا عقد پڑھانے والا حور کا عقد پڑھا رہا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, حوروں کا عقد ہم پڑھائیں گے. وہ کہنے والے کہہ رہے ابراہیم یہ کہہ رہا اما مبارک ہو بہو, مبارک ہو تمہیں, جنت کی حور تمہاری بہو ہے. ایسے لوگ گزرے دنیا سے. ایسے میرے دوست اپنی زندگی پر رحم کرو. آپ اپنی زندگی میں انقلاب لا لیں. کچھ نہیں بچا, کر کے کیا کرے آج تک اور آگے کیا کر سکیں؟ کچھ تو اللہ کو, اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اس امت کے لیے, اس انسانیت کے لیے, اس دکھی انسانیت کے لیے جس کے تمہارے اور ہمارے نبی جس کے رحمت للعالمین ہے. اس میں یتیم, بیوہ, مسکین, پریشان حال, کئی ایسے بھوکے, کئی ایسے مخروس, کئی ایسے جن کے حال یہ ہوگا گھر سے بے گھر ہو گئے. ان کے لیے رو, دعائیں کرو اللہ کی, اپنے لیے, ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے ہم نے قطع تعلق کیا ہے تو اسی کی بات ہم نے طے کر دیا کہ ہم اس کو معافی تلافی کر دیں گے. نشے کے معاملے کو دور کر دیں گے. ماں باپ سے اگر ہم سے ناراضگی ہوئی تو ہم انشاءاللہ ان کو خوش کر لیں گے. اور ایک مسئلہ حسد کا معاملہ, کینہ کپٹ, جس سے پاک کریں گے. اللہ کے واسطے ہم نے معاف کر دیا. اگر ہم نے کس نے ہم کو تکلیف دی, اللہ کے واسطے ہم نے معاف کر دیا. یہ چند باتیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اب دعا ہوگی, دعا کے لیے قریب آ جائے. درود شریف پڑھ لیں.